جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ثلاثی مزید فی کے 4 ابواب دیکھے تھے، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ابواب ہم کر رہے تھے، اچھا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا تفاعل کا بھی۔ تو ہم نے باب تفعیل دیکھا تھا، باب مفاعلہ دیکھا تھا، باب افعال دیکھا تھا، اور باب تفاعل دیکھا تھا۔ یاد ہے آپ میں سے کسی کو کچھ جی 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 پراپرٹیز؟ بالکل جی سب سے پہلے میں باب افعال دیکھا تھا، افعلا یفعلو افعالا۔ یفعلو افعالا، جی کیا کرتا ہے یہ متعدی بناتا تھا اور شدت پیدا کرتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، مین کام اس کا متعدی بنانا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی تو یہ لازم کو متعدی بناتا تھا، اور لازم کی ایک چھوٹی سی ہم نے اردو میں پریکٹس یہ کی تھی کہ اگر میں کہوں کہ وہ گویا، جی ٹھیک ہے نا، وہ آیا، وہ گیا، جس میں نے نہ ہو، اگر میں کہوں اس ٹھیک، نے کھایا تو یہ نے آ گیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متعدی ہے۔ اور متعدی اگر ہے، ٹھیک وہ آیا، وہ گیا، اس طرح کے لفظ ہوں جس میں نے کا مفہوم نہ آ رہا ہو، اس کا مطلب ہے وہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لازم ٹھیک ہوتے ہیں اس کے اندر مفعول نہیں ہوتا، متعدی ٹھیک میں مفعول کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے فاعل تو ہوتا ہی ہوتا ہے، فاعل تو جی بالکل، بلٹ ان ہے، وہ تو فعل کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ ہاں جی دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا تھا باب تفعیل، فعل یفعل تفعیلا۔ تفعیلا، جی یہ کیا کرتا تھا؟ اس کی بھی پراپرٹیز وہی تھیں، لازم کو جی متعدی اور شدت کے لیے، لیکن اس میں ایک چیز اضافی تھی کہ یہ تدریج کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کام ہو رہا شدت بھی لاتا ہے، تدریج بھی لاتا ہے، کبھی جی اس کا معنی آپ کو شدت کے ساتھ ملے گا، کبھی آپ کو یہ ملے گا کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے نا، ٹائم ٹھیک اس کے اندر ٹائم باؤنڈ ہے کہ آپ کچھ ٹائم لگا کے ٹھیک، محنت کر کے کچھ ہاں جی جستجو کر کے اپنے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک نا۔ ہم نے ایگزامپل دی تھی، علم ہوتا ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا۔ جی علم آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ گاڑی میں جا رہے تھے، آپ کو جی ایک بلڈنگ نظر آئی، آپ نے پوچھا کس کی بلڈنگ ہے، تو انہوں نے کہا یہ ٹیسلا کی بلڈنگ ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اس جگہ پہ ٹیسلا کی بلڈنگ ہے، آپ کے علم میں آ گئی بات، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ٹھیک ہے، اس میں اور ایک میڈیسن پڑھنے میں، یعنی ایم بی بی ایس کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اس کے لیے آپ کو یونیورسٹی کالج جانا پڑے گا، ڈیلی بیٹھنا پڑے گا، ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھنے پڑیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ میں نے ڈاکٹری کی یا میڈیسن کی تعلیم حاصل کی، ایجوکیشن حاصل کی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک نالج ہے جو ٹھیک چلتے پھرتے آپ کو مل جاتی ہے، ایک ایجوکیشن ہے جس میں آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ تو وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فعالہ جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے کوئی کام کرنے میں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہم نے تیسرا باب جو پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا تفاعل، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھا تفاعلا، جی کیا تھا؟ تفاعلا یتفعل یتفعل، یتفعل، جی ویری گڈ، تفاعلا یتفاعل تفاعل۔ تو یہ باب جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ مبالغہ کرتے ہیں اور اس کو لزوم میں لے آتے ہیں، یہ اور اس میں جی لزوم میں اس میں لاتا بھی اور تدریج ہوتی ہے۔ ہے، اس میں بھی اہتمام، جی اس میں بھی تدریج ہوتی ہے، اس میں لزوم پایا جاتا ہے، اور یہ جی بیسیکلی متاوع ہے باب تفعیل کا۔ تفعیل کا، یعنی اگر آپ نے کوئی چیز گریجولی کی ہے تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی اگر گریجولی ہونے کی فارم میں آپ کو ملے گا تو وہ باب تفاعل میں ملے گا۔ ٹھیک پھر ہم نے پڑھا تھا چوتھا باب، اور وہ تھا باب مفاعلہ۔ ٹھیک مفاعلہ ہے، بھی کہتے ہیں اور فعال، دونوں دو اس کے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس باب میں کیا ہوا تھا؟ اس میں ایک اس میں مبالغہ تھا اور ایک مشارکت۔ اشتراک ایک سے زیادہ، ہاں جی اس میں بالکل، اشتراک تھا، اس میں اشتراک جی تھا، تو اس میں ایک سے زیادہ جو تھے وہ گروپ یا ایک سے زیادہ لوگ جو تھے یا ایک سے زیادہ چیزیں تھیں وہ انوالو تھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹھیک ایسے انوالو تھیں کہ ایک فائل، دوسرا مفعول، یہ دونوں کیا اشتراک تھا؟ مخالفت میں تھے، مخالفت جیسے ٹھیک کی،
ہاں جی مخالفت تھی. دو ڈفرینٹ لوگ تھے, یعنی اے اور بی جو تھے وہ ڈفرینٹ سائڈس پہ تھے, ٹھیک ہے نا. تو ایک فائل تھا اور ٹھیک. ایک مفعول تھا, اور ان کے درمیان میں چیز تھی. تو اس کا بڑا اچھا ہے مفعلہ سے آپ کو مقابلہ ہاں جی ورڈ یاد رکھتے ہیں اگر, مقابلہ تھا ان میں, ٹھیک ہے نا. اب وہ ٹھیک. آپ اس کو کسی بھی فارم میں لے آئیں, آپ اسے مباہلہ کی فارم میں لے آئیں, آپ اسے مداربہ کی فارم میں لے آئیں, مشارکہ کی فارم میں لے آئیں, کچھ بھی ورڈ آپ اس میں یوز کریں تو اس طرح کے آپ کو میننگ دیتا ہے. تو یہ 4 ہم نے پڑھے تھے. آج ہم جو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں وہ پہلا ہے تفاعل, ٹھیک ہے, اور وزن اس کا آ رہا ہے جیسے پہلا صیغہ بنے گا تفاعلہ. تو یہ ہم ٹھیک. باب آج پڑھنے لگے ہیں, باب تفاعل. اصل میں نے کو پہلے بھی بتائی تھی یہ بات, میں پھر کہہ دیتا ہوں. یہ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے نا, یہ باب کا نام ہے, ٹھیک ہے. کچھ ٹھیک ہے. کتابوں میں آپ کو جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا, پہلا صیغہ یعنی ماضی واحد غائب کا پہلا صیغہ, اس کو بھی کچھ لوگ باب کا نام دیتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو اس ٹھیک. نمبر سے لے کے چلتے ہیں, جیسے کہیں گے فارم 6 ہے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک. اب بہرحال جو بھی ہے جس سے بھی اب چلنا چاہیں, زیادہ مشہور یہی ہے کہ اس کو باب کو اس کے مصدر کے نام سے یاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مصدر کے نام سے بھی کیسے یاد کرتے ہیں, مثلا یہاں پہ یہ تنوین ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے تفاعل, یہ تفاعل ہے, ٹھیک ہے نا, تنوین ہے لام کے اوپر. تو کچھ لوگ اس کو جب تو کہتا ہوں تفاعل, تو آپ کو پتہ ہے یہ حالت ہے رف کے اندر, رفع جی. حالت رف میں ہے نا یہ. تو جی. آپ اسے حالت رف میں رکھیں. کئی کتابوں میں, یا شاید آپ کو بھی غور کیجیے گا, میں بھی جب اسے پڑھتا ہوں نا تو میں اسے حالت نصب میں پڑھتا ہوں, حالت رف میں نہیں پڑھتا. تفاعلون کی جگہ میں ٹھیک. اسے تفاعلن پڑھتا ہوں, یعنی یہاں پہ 2 زبر لگاؤں گا تو آپ کو پتا پھر ایک الف کا اضافہ ہو جاتا ہے نا. ہاں جی. جب بھی آپ اس کو 2 زبر لگاتے ہیں تو الف کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کو عام طور پہ ہم حالت نصب میں بھی پڑھتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو اب آپ لوگوں کو اتنا پرابلم ہے, آپ کو سمجھ میں اگر یہ آ گئی ہے, یہ تفاعلن بھی ہو سکتا ہے, تفاعلن بھی ہو سکتا ہے, تفاعلن بھی ہو سکتا ہے, اور یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں, صرف فرق یہ ہے کہ استعمال کہاں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کبھی حالت رفع میں ہاں کوئی چیز جی. استعمال ہوتی ہے, کبھی حالت نصب میں ہوتی ہے, کبھی حالت جر میں ہوتی ہے. اس سے اس چیز کا میننگ چینج نہیں ہوتا. جیسے محمدن کہیں, محمدن کہیں, محمدن کہیں, نام ہے تو محمد ہی نا. یہ ہاں جی. دیکھنا ہے کہ محمد استعمال کہاں ہو رہا ہے, ورڈ محمد استعمال کہاں ہو رہا ہے. کبھی ایز اے فائل آ رہا ہے, کبھی ایز اے مفعول آ رہا ہے, کبھی حالت جر میں آ رہا ہے, کبھی یہ کسی مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. اس وجہ سے اس کی حالت چینج ہو رہی ہے. ورڈ جو ہے وہ کبھی رف میں, کبھی نصب میں, کبھی جر میں کیوں جا رہا ہے, اس کی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن وہ جس مرضی حالت میں جائے میننگ اس کا نہیں بدلتا. نام محمد محمد ہی, ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اس طرح تفاعلن کہیں, تفاعلن کہیں, تفاعلن کہیں, ایک ہی بات ہے. تو اس ٹھیک. کو جو ہم پڑھتے ہیں آج انشاءاللہ, دیکھتے ہیں کہ یہ باب کس باب کی کیا خوبی ہے. ایک تو یہ کہ اس کا استعمال کافی کم ہے کمپیریٹیولی. اگر آپ دیکھ رہے ہیں, سب سے زیادہ میں بتایا تھا آپ کو باب جو تھا وہ باب افعال جو تھا, اس کا سب سے زیادہ استعمال ہے, تقریباً 4,500 دفعہ استعمال ہوا ہے. پھر ایک باب ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آج پڑھنے کی, باب افتعال, اس کا بھی کافی زیادہ استعمال ہے. اور ایک ہم نے باب تفعیل پڑھ لیا, اس کا استعمال. تو یہ ان 3 ابواب کا ذرا زیادہ استعمال ہے. اس کے بعد ہم یہ 2 باب بھی پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان دونوں کا بھی استعمال ہے. باقیوں کا آپ دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا کم استعمال نظر آئے گا. ہاں, یہ باب استفعال کا بھی استعمال کچھ تھوڑا سا ہے. تو بہرحال کوشش کرتے ہیں باب پڑھ لیں. اب ان کے اوپر جو میں نے جن کو بہت لائٹ کلر میں کیا ہوا ہے, ان کو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں, یا ہم بالکل تھوڑا سا دیکھ لیں گے. دیکھیں نا, اب یہ 1 دفعہ استعمال ہوا ہے, یہ ہوا ہی نہیں استعمال, یہ 11 دفعہ ہوا ہے, 13 دفعہ ہوا ہے. تو ان کے اوپر ٹائم لگایا بھی جا سکتا ہے, اور اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ورڈ ہوگا, جب کبھی آئے گا تو آپ کو نیچے میننگ لکھا ہوا نظر آ جائے گا, اسے میننگ سے ہی اس کو جان لیں. ٹھیک ہے, چلیں. تو باب تفاعل کو دیکھتے ہیں. یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جی؟ یہ بھی شراکت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے, باب مفاعلہ جو تھا, مفاعلہ مقابلہ کے لیے استعمال ہوا تھا نا, جی ہاں جی. وہاں پہ بھی 2 پارٹیاں تھیں, اور ان دونوں میں اشتراک تھا, لیکن وہ اشتراک ایک دوسرے سے مقابلے میں تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ آئے تھے. مباہلہ ہوا تو 2 آمنے سامنے بیٹھے, ٹھیک ہے نا. اگر مناظرہ ہوا تو آمنے سامنے بیٹھے, ایسے ہی تھا نا. مقابلہ ہوا تو آمنے سامنے آئے لڑنے کے لیے. تو 2 پارٹیاں تھیں, مخالف تھیں ایک دوسرے کے.
اس میں جو شراکت ہوگی تو ایسی ہوگی کہ جس میں دونوں ایک سائڈ پہ ہی ہوں گے, یہ دونوں ایک ہی سائڈ پہ ہوں گے. ان میں اشتراک کیسے ہوگا؟ یعنی میں نے اور آپ نے مل کے کوئی پارٹنرشپ کی کسی کام کے لیے, اب مقابلہ تو نہیں ہے نا اس میں. ہاں جی, اگر ہم کوئی پارٹنرشپ کرتے ہیں تو مقابلہ تو نہیں ہے لیکن شراکت ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی شراکت کو دکھانے کے لیے پھر ہم باب جو ہے وہ استعمال کریں گے, باب تفاعل, باب تفاعل کو یوز کریں گے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں اس سے ورڈ کس طرح کے بنتے ہیں, لیکن اس میں جو بہت ہی کامن ورڈ بنتا ہے نا وہ ہے تعاون. دیکھیں اس کا اگر میننگ کو انڈرسٹینڈ کریں تو اس کا میننگ کیا بنا رہا ہے, آپ کو تعاون ہی بنا رہا ہے. ہاں جی بالکل. تو اس میں تعاون ہوتا ہے. آپ اس کو ان ناموں سے بھی یاد رکھیں, اس کو مقابلے کے نام سے یاد کر لیں, اس کو تعاون کے نام سے یاد کر لیں, ٹھیک ہے. یہ بہت اچھا طریقہ ہو جائے گا ویسے, صحیح بات, بالکل. یہ بھی اچھا طریقہ ہے, ویسے تعلیم جیسے کرتے ہیں وہ جیسے بھی میں اندازہ تعلیم ہو جی. جاتا ہے. ہاں جی بالکل اس کو میں تعلیم سے یاد رکھ لیں. تو یہ آپ کے پاس ہے صحیح. تفاعلا, یتفاعلو, تفاعلن. اب دیکھیں یہاں پہ میں نے مصدر اس کا نا تفاعلون کی جگہ پہ اس کو میں نے حالت نصب میں کر دیا. سو اس سے پریشان نہ ہوئیے گا, ٹھیک ہے. اوپر میں نے یہ لکھا ہوا ہے تفاعلون, چاہے وہ لکھ لیں چاہے یہ لکھ لیں, ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے, دونوں سیم چیزیں, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. اب میں اگر اس کو حالت جر میں بھی لکھ دیتا تو بھی ٹھیک تھی. تو بہت سارے لوگوں نے یا بہت سی کتابوں میں آپ کو یہ حالت نصب میں ملے گا, ٹھیک ہے. تو ٹھیک. بہرحال تفاعلا یتفاعلو تفاعلا. اچھا اس میں کیا ہوا ہے, اس میں اس باب میں بھی ایک تا کا اضافہ ہوا ہے. سٹارٹ میں ایک تا ہے, ٹھیک ہے, اور جی. بعد میں باب فا کلمے کے بعد ایک الف کا اضافہ بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں تا پھر فا آلہ تھا نا, فا آلہ میں فا کے بعد پھر ایک الف کا اضافہ ہوا تو بن گیا تفاعلا, اس سے بن گیا یتفاعل, یتفاعلو, یتفاعلو, ٹھیک ہے. اور پھر تفاعلن. تو اس تفاعلن کے وزن کے اوپر لفظ اب دیکھیں, تکاثر, تکاثرن یا تکاثر, تفاخر, یہ اردو میں لفظ استعمال ہو رہے ہیں سارے. تغابن, تعارف, توازن, تعاون, یہ تعاون کا ورڈ میں نے بھی تھوڑی دیر استعمال کیا تھا. تواتر, تصادم, تعاقب, تناسب, تناسل, تجاوز, تقابل, تناظر, تدارک, تفاعل, یعنی یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور عربی میں تو ڈیفینیٹلی یہ اس وزن کے اوپر کافی سارے الفاظ آپ کو ملیں گے. کلیئر ہے جی؟ ہاں جی. اچھا جی, اب ایک بات میں آپ کو خیر پہلے بھی بتا چکا ہوں, اس پہ پھر تھوڑی سی توجہ کر لیجئے. یہ جو باب ہیں ان کی جو خصوصیت ہم پڑھ رہے ہیں نا, یہ ان خصوصیت کے ساتھ لمیٹڈ نہیں ہے. یہ جو ٹھیک خصوصیت ہے. پڑھ رہے ہیں نا, یہ بڑی بڑی موٹی موٹی خصوصیات ہیں ان کی. ٹھیک ہے. کئی دفعہ آپ کو ان کے معنی, ان خصوصیت کے معنی کسی ایک چیز میں زیادہ انٹینس ملیں گے. دوسرا کہ آپ غور کریں تو وہاں پہ ہمیں کچھ لفظ ایسے ملے تھے مثلا باب تفیل کے اندر, کہ ایک چیز کا معنی ہم لے رہے تھے تدریجن ہونا کسی چیز کا, اور کسی چیز کا معنی لے رہے تھے شدت سے ہونا, ٹھیک ہاں ہے. جی. مثلا لفظ پڑا تھا قتلا, تو وہاں پہ شدت سے قتل کرنے کا معنی تھا, یعنی بے دردی سے مارنا کسی کو, ٹھیک ہے. اور جب ٹھیک. علامہ آیا تو ہم نے کہا تعلیم حاصل کرنا, یعنی بہت ٹائم لگا کر کے تعلیم حاصل کی. تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے اندر تدریج بھی آئے اور دونوں کے اندر شدت بھی آئے, ضروری نہیں ہے, دونوں چیزیں بھی آ سکتی ہیں. تو اس کے لیے جب ڈکشنری میں جائیں گے نا تو کوئی میننگ ملے گا. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کے میجورٹی ورڈز اسی طرح کے معنی دیں گے آپ کو, تو آپ کو ڈکشنری میں جانا ہی جانا ہے. ویسے بھی کسی ورڈ کی کا میننگ دیکھنے کے لیے آپ کو ڈکشنری میں جانا پڑتا ہے, تو آپ ڈکشنری میں جائیں, وہاں جا کے میننگ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو ٹھیک. ہم جو میننگ پڑھ رہے ہیں, یا ایٹ لیسٹ جہاں تک میری اپنی بھی نالج ہے یا جو میں بھی کتابوں میں سے دیکھ رہا ہوں, وہاں پہ اس کے متعلق بہت زیادہ مٹیریل اویلیبل نہیں ہے. جو مٹیریل ہمیں مل رہا ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کسی سلائڈ کے اوپر رکھ دوں, آپ تک بھی پہنچ جائے, مجھ تک بھی پہنچ جائے. لیکن ہر جگہ پہ میں نے یہی پڑھا ہے کہ اس کے بہت سارے معنی اور بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اس کو آپ نے ہمیشہ, وہ کہتے ہیں نا, اس میں ویسے بھی عربی زبان کے اندر ایکسیپشن کی ونڈو آپ نے ہمیشہ اوپن رکھنی ہے. ایکسیپشنز آئیں گی, استثناء جو ٹھیک. ہوتے ہیں نا وہ ہیں بہت سارے, ٹھیک ہے. ہر چیز, ہر قاعدے میں نے دیکھا تھا استثناء تھا, تو استثناء یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں, میننگ ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں, تو اس پہ ہمیں پریشان نہیں ہونا. تو اس باب کے اندر ذرا آپ کو تھوڑی سی چیزیں کچھ نظر آئیں گی
تو ہم نے اس میں جو میجر اس کا موٹا کام ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ شراکت ہے, اور شراکت بھی ایک ون سائیڈڈ نہیں, پارٹنرشپ بیسڈ ہے, دونوں مل کے کوئی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ان کی ذرا معنی دیکھ لیں شراکت کے اور پھر آگے چلتے ہیں. پہلا ورڈ ہے تعاون. تعاون, اس نے تعاون کیا, کس کے ساتھ کیا؟ اس نے کیا ہوگا نا تعاون, جی تو دوسرا بھی شامل ہوگا. جی مطلب دونوں نے مل کے کوئی کام کیا, مقابلے میں نہیں آئے بلکہ ایک دوسرے سے تعاون کیا. تساءلو, تساءلو, ان سب کے پہلے تا کیوں آ رہی ہے؟ یہ تو باپ کا وہ حصہ ہے نا. باب کا حصہ ہے, ہاں یعنی جی یہی تو ورڈ ہے جو اس نے ایڈ کر کے اس کے میننگ کو ہاں جی مخصوص کر دیا اس کے ساتھ. اسی سے تو پتہ لگ رہا ہے مجھے, جس طرح ہاں وہاں پہ دیکھیں نا فعلا تھا تو عین کے اوپر جو تھی وہ ایک شدہ آ گئی تھی, اس سے مجھے پتہ لگا. تفعل, اس کے اندر بھی عین کے اوپر شد آ گئی تھی اور ایک تا آ گیا تھا, دو سے مجھے پتہ لگا کون سا باب ہے. اس طرح انزلہ, یہ افعلا, الف آ گئی تھی, ٹھیک ہے نا, فعلا سے پہلے ایک الف آ گئی تھی, اس سے مجھے پتہ لگا. پہلے پہ الف یعنی حمزہ آئی اور فا کے اوپر جو تھا وہ ایک عدد سکون آ گیا, اس سے مجھے پتہ لگا کہ کون سے باب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح فعلا جیسے مفاعلہ بنا, فعلا تو فا کے بعد ایک الف آ گئی تھی. تو مجھے اب ان ورڈ سے میں یاد کر رہا ہوں کہ کون سی حرکت کہاں پہ, کون سا نیا لفظ ایڈ ہوا, تو اس کا میننگ کیا بنے گا. اس کا میننگ مجھے اس تا سے شروع میں تا آئے گی اور بعد میں یعنی فا کلمہ کے فوراً بعد ایک الف آئے گا. ان دو باتوں سے پتہ لگے گا کہ یہ کون سا اس کا بیس ورڈ جو ہے وہ کون سا بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تساءلو, یہ لفظ تھا ساءلہ. ساءلہ, ساءلہ کا مطلب ہوتا ہے سوال پوچھنا. ساءلہ, اللہم انی اسألک, یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تساءلو, یہ اسی وزن کے اوپر ہے. تساءلو کون سا سیغہ ہے جی؟ یہ تیسرا. یہ پاسٹ ہے پاسٹ ہے, اور جمع کا ہے, پاسٹ جمع کا سیغہ ہے غائب کا. غائب کا. جی غائب کا جمع ہے. تیسرا جو ہم وہ پڑھتے آ رہے ہیں 1 2 3 کے حساب سے دیکھیں تو تھرڈ بن رہا ہے نا, ہاں جی بالکل. ٹاپ والی رو میں تھرڈ بن رہا ہے. تو تساءلو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیے. سالا میں نے سوال پوچھا, ٹھیک ہے نا, یہ سالا اس نے سوال کیا. تساءلو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا. ٹھیک ہے نا. اما یتساءلون عن النباء العظیم, اما یتساءلون, ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں. وہ کس کے بارے میں؟ وہ جو بڑی خبر آنے والی ہے اس کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. فعل مضارع ہو گیا وہ تو. ہاں وہ بھی چلتے آتے ہیں اس کی طرف, تو میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ استعمال ہوا ہے نا یہ لفظ, وہی ہاں لفظ. جی ہاں جی بالکل. تعارفو, تعارف وہ ایک دوسرے سے متعارف ہوئے, انہوں نے ایک دوسرے سے اپنا ایک دوسرے کو تعارف کروایا. ٹھیک ہے. ذرا غور کریں, یہ ایک ورڈ ہے, اس کا اردو میں ترجمہ دیکھیں میں نے کتنا لمبا کیا. بالکل. صحابی کو ترجمہ کیا, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا. وہاں عربی میں ایک لفظ آیا بس, پورا کا پورا معنی ہے اس کے اندر. تعارفو وہ ایک دوسرے سے متعارف ہوئے, آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہوئے. تعاونو یہ وہی لفظ تعاون ہی تھا, اس کو تعاونو میں لے کے آئے تو ایک دوسرے سے تعاون کیا. تواصو, تواصو انہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی. تقابلو وہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تدارسا, یہ جو ہوتی ہے نا کمبائن اسٹڈی, جی یہ وہ ہے تدارسا. ٹھیک ہے, کٹھے بیٹھ کے پڑھا انہوں نے, باہم پڑھا. تعاقبہ, میں کہتا ہوں آپ مجھے فالو کریں, میں گاڑی چلاتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں, تو وہ تعاقبہ ہے, یکے بعد دیگرے آنا. تخافتا ٹھیک. ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں کرنا. یتحابو وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یتجاوزو وہ ایک دوسرے کو درگزر کرتے ہیں. تکاثرو وہ باہم کثرت طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یہ دیکھا تحاب وہ ہے, اس میں تو تا نہیں آیا. اس میں سوری, یہ تحاب. ہاں یہ سیگا جو ہے نا, یہ اس کا استعمال کیا ہے میں نے مضارع کا. اچھا اچھا مضارع کا اچھا پہلا سیگا ہے, ٹھیک ہے مضارع کا پہلا سیگا ہے. تو یہ ٹھیک ہے. تھا آپ کے پاس
مثلا تجاوزا تھا، تجاوزا، یتجاوز. تجاوزا تھا، اس سے بن گیا یتجاوزو. ٹھیک. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اسی لیے اب ترجمہ اس کا دیکھیں، کرتے ہیں اور کریں گے، دونوں فارم میں آتا ہے نا اس کا ترجمہ. ہاں جی ٹھیک. یہاں پہ بھی ایسے کیا ہے، یتحابو، یہ حبابا ہے نا لفظ، ہاں یاد ہے جی نا آپ کو، ہاں حبابا، جی. ہا با با. جی. تو اس لیے یہ آپ کو اس کے اوپر یہاں پہ شدہ نظر آ رہی ہے، پریشان نہ ہوئیے گا اس سے، حبابا ہے، یہ غیر صحیح فعل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مضاعف ہے، مضاعف. اچھا جی، اچھا یہ تو آپ نے پڑھ لیا، ایک میننگ دیکھ لیا، اب دوسرا میننگ دیکھیں. اس کا جو سیکنڈ میننگ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے مکاری کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، یعنی کسی بندے کو غلط میننگ دینے کا. مکاری یا فریب کرنے کا جس کا فعل حقیقت کے برعکس ہو. مثلا میں کہتا ہوں تمارزا، تمارزا، مرزا وہ بیمار ہوا، تمارزا اس نے بیمار ہونے کا ڈرامہ کیا. یہ لفظ ڈرامہ میرا ہی لکھا ہوا ہے ویسے، ٹھیک ہے نا. اس نے بیمار ہونے کا مکر کیا، یہ لکھا ہوتا ہے. اس نے بیمار ہونے کا شبہ دیا لوگوں کو. یا آپ میرے پاس آئے اور میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی کہ میں تو بیمار پڑا ہوں، تو آپ اسے کہیں گے اس نے بیمار ہونے کا مکر کیا، تمارزا. تعاما اس نے اندھے ہونے کا مکر کیا. تناوما اس نے نوم کا، سونے کا جھوٹا تاثر دیا گیا، جیسے جھوٹی موٹی سو رہا ہوتا ہے، اس نے ایسا بتایا. تباہ کیا، جب بچے چھوٹے بچے روتے ہیں نا کسی چیز کے لیے، وہ رو نہیں رہے ہوتے، وہ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے چیز چاہیے، تو اس کے لیے رو کے دکھا رہے ہوتے ہیں، ویسے میں تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی کوئی، تو وہ تباہ کیا. تو اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک اور تیسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہی والا فضل، تو اس میں شراکت اللہ کے ساتھ تو کوئی شراکت نہیں آ سکتی، تو وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعل کا اثر خود اس پہ لوٹتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس فعل کا کوئی استعمال کرے تو مشارکت کے بجائے فعل کا اثر خود فاعل پر ہی لوٹتا ہے. مثلا تبارکا وہ بابرکت ہوا، تعالی وہ باعظمت ہوا، یا اس نے اپنے آپ کو باعظمت کیا. ٹھیک ہے نا، تو اس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو یہ تین طرح کے معنی ہم نے دیکھے. ایک اس میں تعاون ہے، وہ اس فارم میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ اب آپ کو اس کا اسلوب بتائے گا. اگر اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اب یہ تو خیر ایزی ہو گیا نا، کہ اگر یہ ویٹ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس میں شراکت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے اس کا معنی عظمت بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ استعمال ہو رہا ہے ادروائز تو پھر اس کے دونوں میں سے کوئی میننگ ہوگا. زیادہ بڑا میننگ اس کا اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ تعاون کے طور پہ یا اشتراک، باہمی اشتراک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ادروائز یہ استعمال اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی جھوٹ موٹ کا معنی دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ فریب دے رہا ہے، تو یہ تینوں معنی کے اندر استعمال ہوگا. ٹھیک ہے جی، ابھی ڈکشنری میں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل میں اس کا استعمال کہاں پہ کیسے ہو رہا ہے. گردان دیکھ لیں جس کی، تفاعلا، تفاعلا، تفاعلو، یہ غلط لکھا ہوا ہے، اور یہ کئی جگہ پہ غلط لکھا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کو ویسے گردان یاد ہی ہے، تو گردان میں کوئی چینج نہیں ہے جی. گردان جو آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے. وہی گردان ہی ہے. سائڈ میں کر لو جی. تفاعلا، تفاعلا، تفاعلو، تفاعلت، تفاعلتا، تفاعلنا، تفاعلت، تفاعلتما، تفاعلتم، تفاعلتی، تفاعلتما، تفاعلتن، تفاعلتو اور تفاعلنا. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طریقے سے ٹھیک. مضارع گردان ہے، یتفاعلو، یتفاعلو، یتفاعلانی، یتفاعلون، تتفاعلو، تتفاعلانی، تتفاعلنا. اچھا یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، اس کا میں نے ابھی بھی قاعدہ نہیں بنا سکا. یہ میں آپ کو نا انشاءاللہ بنا کے بھیجوں گا، نہیں تو میں اس کی آپ کو کسی بک میں سے بھیج دوں گا کہ یہ جب دو لفظ ایک جیسے آ جائے نا کبھی، جی. تو کچھ لوگ تو اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، اور کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے ایک لفظ کو گرا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک کوفہ کا ہے اور ایک بصرہ کا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپس میں کچھ چیزیں ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ کسی رول کو فالو کرتا ہے، دوسرا کسی کو فالو کرتا ہے. تو وچ از فائن، جیسے ہر علاقے میں ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اب تھوڑا سا
ایریا سے آگے نکلتے جاتے ہیں, ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں, تو زبان میں تھوڑی سی چینجز آ جاتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان میں سے ایک لفظ کو یا گرا دیتے ہیں یا اس سے ملتے جلتے کسی لفظ سے ریپلیس کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, اس سے ملتے جلتے کسی لفظ سے ریپلیس بھی کر دیتے ہیں. تو وہ جو پورے اس کے فارمیٹس ہیں وہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ وہ کیا ہیں. اور قرآن پاک میں کچھ لفظ ایسے بھی ہیں جو ایک ہی لفظ دونوں طریقے سے استعمال ہوا ہے. یعنی یہ فرسٹ ورڈ ہے نا, تو یہ ورڈ ایسے بھی آ گیا اور دوسرے رول کے حساب سے نہیں, یہ تا گرنے کے بعد بھی آ گیا. ٹھیک ہے, تو ایسا بھی ہوا ہے کچھ جگہوں کے اوپر, بٹ زیادہ تر آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی وہ بیس فارمیٹ کے اوپر مل جائیں گی. ٹھیک ہے, تمہارا لیے اس ایکسیپشن کے لیے اپنا ذہن ذرا کھلا رکھیں. اور یہ آئے گی کب, جب آپ کے پاس دو ورڈز جو ہیں وہ دو لیٹرز ایک جیسے آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, اچھا جی. تتفاعلو, تتفاعلانی, تتفاعلونا, تتفاعلینا, تتفاعلانی, تتفاعلنا, اتفاعلو اور نتفاعلو, تفاعلو, نتفاعلو. اس کے دیکھ لیں جی, باقی بھی باب جو بیسک ہمارے پاس فارمیٹ تھا اس کے حساب سے تو فعل ماضی معروف تھا اس کا تفاعلا یا تفاعلو, تفاعلن. ٹھیک ہے نا, یہ تو میں پڑھ لیا نا, تفاعلا یا تفاعلو, یہ لاسٹ میں مصدر لکھا ہوا ہے تفاعلن, اسی وجہ سے اس کا نام بھی باب تفاعل ہے, اور اس کو میں تفاعلن بھی لکھ سکتا ہوں, یہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس سے بنانا ہے مجھے ماضی مجہول. ماضی مجہول کا لاسٹ ٹائم آپ کو طریقہ بتایا تھا, پھر دیکھ لیں. یہ آپ کو پتا ہے جو ماضی کا مجہول بنا تھا نا, جو ہم نے ثلاثی مجرد میں بنایا تھا, وہ تھا فوئلا کے ویٹ پہ, فوئلا. اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الا, عین اور لام کے اوپر, عین کے نیچے زیر تھی, لام کے اوپر زبر تھی, تو یہاں پہ بھی آپ نے الا تو لگانا ہی لگانا ہے. ٹھیک ہے, الا تو آپ نے لگانا ہی لگانا ہے. ٹھیک ہے نا, ویسے بھی اکٹھا آ رہا ہے نا, دیکھ رہے ہیں نا, الا عین اور لام اکٹھا آ رہا ہے, تو اس پہ تو الا لگا دیں. باقی پیچھے جتنے بھی لیٹر ہیں, جتنے بھی لیٹر متحرک ہیں جن پہ زبر, زیر یا پیش ہے, اس کو پیش سے بدل دیں, اس کو پیش سے بدل دیں, اور جو سکون والے ان کو سکون میں رہنے دیں. تو کس سے بنتا ہے کہ یہ اس سے بنے گا نا, اس سے بنے گا. تو عین کے نیچے زیر لگا دی, لام کے اوپر زبر لگا دی, تو یہ بن گیا الا. باقی پیچھے جو لفظ تھے ان کو دیکھ لیں, تا کے اوپر بھی پیش آ گئی, فا کے اوپر بھی پیش آ گئی, اور آگے آ گیا الف. تو یہ کہ پڑھیں اس کو, یہ الف پیش کے ساتھ الف نہیں پڑھا جاتا, ہاں جی, اس لیے اس الف کو ہم نے واو میں بدل دیا, واو میں بدل دیا. یہ بن گیا توفوئلا. توفوئلا. ٹھیک, کلیئر ہو گیا جی. ہاں جی. اچھا, اسی طریقے سے آج مضارع مجہول کا بھی طریقہ دیکھ لیں. اس کا بھی اگر آپ یاد کریں تو جو ماضی مضارع مجرد, اس کے اندر ثلاثی مجرد کے اندر مضارع سے ہم نے مجہول بنایا تھا, اس کا طریقہ کیا تھا, کیا ویٹ تھا اس کا, یفعلو, یفعلو, یفعلو. نہیں نہیں, یفعلو. ٹھیک ہے, یا جی پہ جی پیش جی, تھی, یا پہ پیش تھی, ٹھیک فا ہے. کے اوپر جو بھی حرکت تھی کوئی ہم نے ٹینشن نہیں لی. عین کے اوپر ہم نے ہمیشہ زبر لگائی, ہاں جی, اور لام کے جی اوپر بالکل, پیش لگائی. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے تو ٹھیک ہے. کہا تھا یفعلو, بلکہ فا پہ سکون تھا, یفعلو تھی, یفعلو. یفعلو, تو یا پہ پیش تھی, فا پہ سکون تھا, عین پہ زبر تھی, لام پہ پیش تھی. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں بھی آپ نے اسی طرح سے کوئی کام کرنا ہے کہ جو لاسٹ ٹو لیٹر ہیں ان کو ویسے ہی لے آنا. تو عین کلمہ پہ زبر تھی, لام کلمہ پہ پیش تھی, تو یہاں بھی یہی کریں. ٹھیک ہے نا, ویسے بھی اس کے اندر ایسے ہی آ رہا ہے کچھ, بائی ڈیفالٹ بھی ایسے ہی آ رہا ہے, لیکن نہ بھی آتا تو عین کلمہ پہ زبر رکھنی ہے, لام کلمہ پہ پیش رکھنی ہے. یہ دو ہو گئے. باقی کسی کو نہیں چھیڑنا, کسی کو نہیں چھیڑنا, جیسے ویسے رہنے دیں. صرف جو علامت مضارع کا کلمہ ہے نا, لیٹر ہے علامت مضارع کا, اس پہ پیش ڈال دیں, اس یہاں پہ پیش ڈال دیں, تو یہ بن جائے گا یتفاعلو, یتفاعلو. ٹھیک ہے نا, اسی کو پیٹرن کو پکڑا ہم نے جو ہم نے ماضی کا سیکھا تھا. ٹھیک ہے, ہر ایک پہ اپلائی ہوگا, یہ سب پہ, ون ٹو آل. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے نا. جتنے بھی ہم یہ مزید فی پڑھتے آ رہے ہیں سب کے اوپر یہ ایک ہی پیٹرن فالو ہوگا دونوں پہ. ماضی مجہول بنانے کا بھی طریقہ اور مضارع مجہول بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے. کیا کریں گے, اس کے اندر عین کلمے پہ زبر رہے گی, لام کلمے پہ پیش رہے گی, اور پہلے بالکل پہلے کے اوپر پیش لگائیں گے. یعنی جو ٹھیک علامت مضارع والا ہے اس پہ پیش لگا دیں گے کہ بن گیا یتفاعلو. اب یتفاعلو بن گیا, اب آگے گردانہ بنا لیں گے اس. ٹھیک ہے نا. گردان تو ان دونوں کی بنے گی نا, ہاں جی تو وہ گردان اب بنا لیں گے, اسی گردان کو اسی کو پکڑیں اور بالکل سیم پیٹرن پہ چلتے ہیں. بس اس سے بنائیں گے تو کیا بنے گی, تفوئلا تفوئلا تفوئلو. تفوئلو ٹھیک ہے نا, اس طرح بناتے ہیں. تفوئلت. اب اس کی کیا بنے گی, ٹھیک. یتفاعلو یتفاعلانی یتفاعلانی علانی اور پھر یتفاعلون. بس بناتے جائیں اس طرح. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا, یہ پہلی رو کلیئر ہو گئی ہماری, ٹھیک. مسئلہ تو جی نہیں. ہاں جی ٹھیک. اب بنانا ہے ہم نے امر. امر کیسے بناتے ہیں, امر بنتا ہے ہمیشہ فعل یا مضارع گرا مرفوع. دیں گے اس کو پکڑا ہم نے, لام پہ جزم. سب سے پہلے سے اخف کیا تو لام پہ سکون آ گیا, لام پہ سکون آ گیا نا, ہاں جی جزم آ گئی, اسلام پہ جزم آ گئی. تفعال اس ٹھیک کے ہو بعد گیا کیا ٹھیک جی, ہے. کیا, حالت یا مضارع گرا دیں. گرا دی. حالت جی مضارع بالکل. گرائی تو یا گر گیا. کیا رہ گیا, پڑھا جا سکتا ہے. ہاں جی تفعال پڑھا جا سکتا ہے. تفاعل. تفاعلو تفاعل سوری ٹھیک. کہہ رہے ہیں, یا تفاعل. گر گئی نا, یا گر گئی تو ہاں کیا جی. رہ گیا, تفاعل. تو تفاعل تفاعل. اس میں الف لگانے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک. الف تو ہم نے تب لگایا تھا, وہ حمزۃ الوصل تھا, وہ ہم نے تب لگایا تھا جس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ پڑھا نہیں جزم ہو تو پھر لگاتے. پڑھا نہیں جا رہا. ہاں پڑھا نہیں جی. جا رہا تھا, تو پڑھا جا رہا ہے, تو بس ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. تفاعل کا مطلب جو ہے وہ ہو گیا فعل امر. ٹھیک ہے. اب ہم نے بنانا تھا اس سے ٹھیک. فعل نہیں بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, وہ صرف اخف کرتے ہیں, اس میں علامت مضارع نہیں گراتے. ہاں جی ٹھیک ہے, تو لا لگائیں, لا تفاعل, یتف لا یتفاعل, اسی کو اٹھا کے نیچے رکھ دیں, صرف اس کو کیا کر دیں, حالت مجزوم کر دیں اس کو, یعنی اخف کر کے لے آئیں. مجزوم بھی کہتے ہیں نا اسے. لیکن یہ جو فعل نہیں بناتے ہیں جی جی, تو یہ حاضر کے صیغے سے نہیں بناتے. نہیں, امر بنتا ہے حاضر کے صیغوں سے. اچھا اچھا امر بنتا ہے حاضر کے صیغوں سے کیونکہ وہ ڈائریکٹ آرڈر ہوتا ہے, تم یہ کرو. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم نے کہنا ہوتا ہے تم یہ مت کرو, تو اس کے لیے نہیں, مت کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ نے فعل امر کہی, بلکہ اچھی بات آپ نے کر دی, اگر میں نے فعل امر ہی بنانا ہو, اور بنانا ہو کس کے لیے, فرض کریں غائب کے کسی صیغے کے لیے بنانا ہو, میں نے آرڈر دینا وہ ہو, تو پھر لا ہم لگائیں گے نا. پھر ہاں لائے جی. امر. لتفاعل. بالکل ٹھیک ہے, پھر اب لائے امر لگائیں گے. ہاں جی جی. تو بس یہی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ آپ ساروں کو یوز کر سکتے ہیں, نہیں کے اندر, تو اس میں وہ ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. وہاں پہ تو لام آپ کو مل گیا تھا, لیکن وہ لام استعمال جو ہے, لام امر استعمال ہوتا تھا صرف کن کے لیے, مضارع سوری وہ استعمال ہوتا تھا حاضر غائب کسی کو کے کے لیے اور متکلم کے لیے, ہاں جی غائب اور متکلم کے لیے. اور حاضر جو ہے اس کے لیے پھر ہم نے ایک نیا پیٹرن بنایا تھا کہ ہم اس میں حالت مضارع کو گراتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے. اس کے نہیں کے لیے کچھ نہیں ہے, نہیں کے لیے دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی اچھا مطلب نہیں سب صیغوں کے لیے. پوری گردان اخف ہو کے آتی ہے, اس سے پہلے لال لگ جاتے ٹھیک ہے. ہیں. اچھا جی, اسم الفاعل بنانا ہے. اسم الفاعل بھی بڑا آسان ہے, اسم الفاعل اور اسم المفعول, اس کا بھی آج پیٹرن آپ سمجھ لیں اچھے طریقے سے. اس کا پیٹرن یہ ہے کہ آپ اس کو بھی فعل مضارع معروف سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. کیسے بناتے ہیں, یہ جو علامت مضارع ہے نا یا, اس کو جی. ریپلیس کر دیتے ہیں میم پیش سے, میم ٹھیک ہے. پیش سے, ضمہ کے ساتھ نا, میم پیش سے. تو دیکھیں کیا بن گیا, یہ بن گیا یہ تھا سوری متفاعل یہ تفاعلو تھا نا, تو اسے بن گیا متفاعلو. متفاعلون. ٹھیک ہے نا, متفاعلو. ٹھیک. اچھا, اب کیا فرق کیا آئے گا جی, اسی سے بن رہا ہے اسم الفاعل, اسی سے بن رہا ہے اسم المفعول, دونوں اسی سے بن رہا ہے. فرق کیا جی. آتا ہے, فرق یہ آتا ہے کہ جو عین کلمہ ہے نا, عین کلمہ, اس کی حرکت ہم نے کرنی ہے ایک دفعہ زیر اور ایک دفعہ زبر. یعنی اگر اسے فاعل بنانا ہے تو آپ عین کے نیچے زیر لگا دیں, اگر آپ نے مفعول بنانا ہے تو عین پہ زبر لگا دیں. ٹھیک ہے.
تو دو ٹھیک ہے کام کیے. کیا کیا؟ ایک تو اس یا کو پکڑا میم سے بدل دیا, میم پیش سے, ٹھیک ہے, میم پیش لگا دی یہاں پہ. اور دوسرا کیا کیا, اس عین کے کلمے کے کو اگر فائل بنا رہے ہیں اسم الفائل تو عین کے نیچے زیر لگا دی. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ اب یہ بن کے آئے گا اسم, تو اسم کے لیے ہم اس کے اوپر تنوین استعمال کریں گے, تو یہ بن جائے گا متفاعلن. متفاعلن جب یہ بن گیا تو اسی سے چاہے بنا لیں اسم المفعول, اس سے بھی بنا سکتے ہیں, اس سے بھی بنا سکتے ہیں. فرق ان دونوں میں کیا ہوتا ہے, اس میں عین کے نیچے زیر ہے, اس میں عین کے اوپر سکون. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد ٹھیک رکھیں کہ جو اسم المفعول ہوتا ہے نا, سیم اسی وزن کے اوپر ایز از ہی اس میں زمان اور اس میں مکان بھی بنتا ہے. یعنی ظرف اگر آپ نے اسے بنانا ہے تو ظرف بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ اسم المفعول کے ویٹ پر ہی بنتا ہے, سیم ہی ہوتا ہے, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. یہ تو آپ ظرف ہر کا تو ٹھیک نہیں بنے گا, ہر ظرف تو ہر ایک کا وہی ہے نہیں جیسے. بنتا, جی نہیں بنتا, ہر ایک بالکل نہیں بنتا. ایون ٹھیک. مفعول بھی ہر ایک کا نہیں بنتا, اچھا مفعول بھی نہیں بنتا. دیکھیں جو لازم ہے نا, لازم ہاں فعل, جی ان کا تو مفعول بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہاں ہے. جی بالکل مرتدی کا بنے گا نا. ہاں جی کوئی ٹھیک ہے ایسا فعل ابھی تو ہم نے نہیں دیکھا, ابھی ہم کوئی دیکھتے ہیں آگے چل کے, کوئی ایسا باب ہمیں ملے گا جس کے اندر مفعول, جس کے اندر جس کو جو استعمال ہی صرف لازم کے لیے ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو جو لازم کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے, ہمیشہ لازم کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کیس میں پھر آپ یہ نہیں بناتے, اس میں مفعول نہیں بناتے. ٹھیک ہے. وہ نہیں, جو ہمارا جو مجرد تھا نا, جی ثلاثی مجرد تھا, اس میں بھی نہیں بنتا تھا. دیکھیں اس میں بھی ہم نے جوڑا تھا نا, وہ تو بہت ہی آسان ہاں تھا, جی اس میں پیٹرن یاد کیا ہوتا ہے, ایک تھا فاعل اور ایک تھا مفعول, اس وزن پہ ڈال ہاں دو. جی قتل کو پکڑا تو قاتل اور مقتول, ٹھیک ہے نا. جی نصرہ کو پکڑا تو ناصر منصور, ٹھیک ہے. جا کو پکڑے نہیں بنتا نہیں بنتا, ٹھیک ہے جی. نا. ذہبہ کو پکڑے ذاہب اور یہ نہیں بنتا. نہیں بنتا اس کا بھی. تو ایک ضروری نہیں ہے ہر ایک کے بنے, صحیح تو یہ بنانے کے پیٹرن ہے. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں, جی یہ جو اسم الفاعل بھی میں نے آپ کو بتایا نا, جی جس پیٹرن کے اوپر میں نے بتایا, یہ بھی کئی دفعہ تبدیل ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے اسی وزن پہ رہے ہمیشہ. اچھا یہ تو میں موٹا موٹا حساب بتا رہا ہوں آپ کو, یعنی آپ سمجھے 95% 98% اسی وزن پہ بنیں گے, لیکن کچھ ٹھیک ہے نہیں بھی بنیں گے. ٹھیک ہے, کچھ نہیں بھی بنیں گے, اچھا ڈفرینٹ ٹھیک ورڈ بھی بن جائیں گے. تو پریشانی کی بات نہیں, وہ وزن 2-3 وزن ہی ہے, زیادہ نہیں ہے. وہ ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا, اچھا ٹھیک ہے یہ اس وزن پہ بنا ہوگا. کیونکہ ہم نے یہ بنانے نہیں ہیں, ہم یہ سیکھ اس لیے رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ دیکھیں یہ اسم ہے, یہ بھی اسم ہے, یہ بھی اسم ہے, یہ بھی اسم ہے, یہ مصدر بھی اسم ہے. یہ 4 اسم ہے. یہ جو 4 اسم مجھے نظر آ رہے ہیں, ان چاروں کو ہم کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہوا دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو ہم تو ابھی تو ہم نے ورڈ میکنگ صرف سیکھی ہی, صرف فیل کی ہے. تو اب ہم ساتھ ساتھ ہم نے کیا کام شروع کر دیا کہ اب ہم کچھ لفظ نئے سیکھ رہے ہیں. with the passage of time ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہم کچھ لفظ ہمیں اور بنانے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے فاعلن اور مفعولن کے ویٹ پہ دیکھا تھا, اب ہم جس مفعول میم سے شروع ہوا تھا, اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم نے اسم الفاعل اور اسم المفعول میم سے بننے والے دیکھنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے نا. ہمیں محمود نظر آئے گا, ہمیں مجید نظر آئے گا, ہمیں ممکن نظر آئے گا, مطلب ہمیں بہت سارے میم سے شروع ہونے والے لفظ نظر آنے شروع ہوں گے. ٹھیک. بہرحال انشاءاللہ یہ بڑا چھوٹا سا ٹاپک رہ گیا ہے, جب ہم انشاءاللہ سے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے بس اتنے سے ورڈز بنتے تھے, تو آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جی لفظ میں نے اس میں ڈالا ہے سألہ. سألہ سے بن گیا تساءلہ, یتساءلو, سئلہ, یتساءلو اور تساؤلن. ٹھیک ہے. فعل امر سے بن گیا تساءل, اور لا یتساءل ایسا نہیں بن گیا. اور متسائل اور متساءل یہ اس کے اسم الفاعل اور اسم المفعول بن گئے. ٹھیک ہے جی. اگزامپل دیکھ لیں. الہاکم التکاثر, اوپر اگر آپ پڑھیں تو مادہ تھا کسرا, کا, فا اور را. ٹھیک ہے نا. اس سے ہم نے ڈالا اس ڈائی کے اوپر, ڈائی کیا تھی ہماری, تفاعلا.
तफाअला की डाई पे डला तो क्या बन गया? तकासरा। तकासरा तकासरा या तकासरू, तकासरा अमर और नहीं मैंने लिख दिए यहाँ पे, तकासर और ला या तकासर, और इसका मजदर बना तकासुरुन, तकासुरुन। अब हम पढ़ रहे हैं अल हाकुमुत तकासुरु। ये कौन सा अच्छा सिफत क्या इस्तेमाल हो रहा है? तकासुरु, क्या ये मजदर इस्तेमाल हो रहा है इसका। ये मजदर इस्तेमाल हो रहा है? कैसे पता लगा आपको मजदर इस्तेमाल हो रहा वो देखो ये उसके वजन पर है, तफाउल के वजन पर, तफाउल। है? एक तो वजन पे है, दूसरी बात ये इस पे अलिफ लाम लगा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, अलिफ अलिफ लाम भी है। लाम की, अलिफ लाम आपको ये बता रहा है कि ये इसम है, हाँ जी ठीक है क्योंकि फेल पे अलिफ लाम आ ही नहीं सकता, ठीक है ना? ठीक है। तो तो क्योंकि मुझे ये बता रहा है कि इसम है, तो अब मैं इसे इसम में ढूंढूंगा, और इसम मेरे पास किस तरह के थे? वो 3-4 तो इसम थे, उनमें से जी पहला इसम मेरे पास मजदर ही था, तो मजदर के वेट पे आ गया तो ठीक हो गया काम। वरना फिर अभी हमने देखा है कि इसमुल फाइल भी हमने इससे बनाया था, इसमुल मफूल भी बनाया था, ज़र्फ भी था, तो हो सकता है उस वेट पे आता, लेकिन बहरहाल तो ये मुझे यहीं से मिल गया, हमने इसे मीनिंग से ले लिया। तो अल हाकुमु, अल हाकुम था ना, ये से मिलाने के लिए मैंने इसको पेश दिया। कुम का जी मतलब क्या होता है? कौन सी ज़मीर है ये? ये तो हाँ वो है ना तुम हाजिर हाजिर, हाजिर, जमा हाजिर जमा की। हाजिर जमा की। तो अल हाकुमु, तो गफलत में डाल रखा है तुम्हें, किसने? अत तकासुर ने। और ये अत तकासुर का तर्जमा देख रहे हैं, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन, ये एक वर्ड का तर्जमा है, ठीक है। ठीक। तकासुर क्या? मैं और आप इस रेस के अंदर हैं, लड़ नहीं रहे हैं आपस में, आप भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, हम सब मिलजुल के विनिंग लगे हुए में कमा रहे हैं, लगे हुए रेस में कि ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा की ख्वाहिश। हत्ता जरतुमुल मकाबिर, मकाबिर यहाँ तक के पहुंच जाएंगे अपनी कब्रों में, ठीक है ना। इस तरह की रेस लगी हुई है हमारी आपस में एक दूसरे के मुकाबले में, नॉट इन वर्स्ट सेंस, लेकिन ख्वाहिश है बस कि और आगे निकल जाए, और आगे निकल जाए, और आगे से निकल जाए, ठीक है। और भूले बैठे हैं कि मौत भी आई खड़ी है। अम्मा यतसाअलूना, अम्मा क्या, वट, यतसाअलूना सवाल कर रहे हैं एक दूसरे से, ये लोग किस चीज के बारे में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं? साअला, तसाअला, यतसाअलू, ये दो मैंने लिखे ही नहीं है, चलें आप बता दीजिए क्या होंगे। फिल अमर तसा तसाअल, तसाअल, वेरी गुड। ला यतसाअल। ला यतसाअल, जबरदस्त। इसी को उठाएं बस, इसी ठीक को है उठाएं, इसको एंड में इसमें जूम कर दें बस, ला यतसाअल, ठीक है। तसाउलुन, ठीक। अच्छा, इसको इसकी गर्दान बनाएं जरा। अगर मैं इसका फेल अमर जो है वो चाहूँ मुझे मिल जाए जमा के लिए, फिर क्या बनेगा? ये तसाअलु से शुरू करें ना, तकासुर नहीं, इसी को पकड़े। ये तसाअलु, यतसाअलो नहीं 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 यतसाअलान नहीं नहीं नहीं, नहीं, जी। अमर 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 बनाए, अमर अच्छा बनाए। अमर, अमर। तसाअल, तसाअल तसाअल, तसाअला, हाँ तसाअलू, तसाअलु, तसाअली, तसाअला, 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 तसा अलना, तसाअल, अलना, उसकी तसाअलना। नून रहती है, उसकी नून नहीं गिरती। जी जो माजी जो जो हाजिर मुअन्नस का सीगा जमा का, उसकी नून नहीं गिरती। ठीक है। बाकी सबकी नून गिरी थी ना, हाँ गिन जी सुना ना आपने? ये तो हाँ जी आनी ऊना इनकी वजह थी, तो नून नून बिल्कुल। सबका गिरा दिया आपने, ईना का भी नून गिरा दिया, आनी का भी नून गिरा दिया, लेकिन जो अन का नून था वो आपने वैसे ही रहने दिया। चलो जबरदस्त हो गया जी। मादा है वाओ स्वाद और या, ठीक है। इसको डाला इस डाई पे आपने, तो क्या बन गया? तवासाया, तवासाया, ये बनेगा ना। हाँ जी जी। तवासाया क्या वेट था इसका? असल वजन क्या था? तफा आला, तफाअला। तफा आला, तो ता आया, फिर फा के ऊपर जबर आनी थी तो वापस जबर आ गई, फिर अलिफ था, आ गया,
پھر عین پہ زبر تھی اور لام پہ زبر تھی تو آلہ، تفا آلہ، ٹھیک ہے نا. اس سے بن گیا تواسا یا. لیکن آپ کو یہ پتا ہے ہم نے وہ غیر سی الفاظ میں پڑھا تھا کہ اگر یا پہ زبر ہو اور پہلے والے پہ بھی زبر ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو الف مکسورہ سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے سواد پہ کھڑی زبر لگا دی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یتواسا یو تھا، ادھر بھی وہ پیچھے کھڑی زبر تھی، پیچھے حرکت تھی، اس کو بھی کھڑی زبر میں بدل دیا تو یتواسا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کا فعل امر بنا تواسا، یا آپ کو پتہ گر جاتی ہے. ٹھیک ہے. بنا رہے ہیں نا، اس سے ٹھیک بن رہا ہے یا نہیں بن جی رہا؟ بالکل ٹھیک بن رہی. جی جی بالکل. جیسے لا کسی کی یا گری، یتواسا. دونوں یا گر گئی آگے پیچھے سے. ٹھیک ہے نا. تو تواسا اور یہاں سے بن گیا لا یتواسا، اور تواسیون اس کا مصدر بن گیا. ٹھیک ہے. وتواسو، جی یہ کیا، یہ کون سا صیغہ استعمال ہوا وتواسو؟ یہ جمع یہ مضارع ہے اور جمع مذکر غائب. ایک منٹ، مضارع کیوں کہا آپ نے؟ مضارع تو نہیں، یہ تو یہ وہ ہوگا نا، ماضی ہوگا. مضارع کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جی نہیں، ماضی ہے، بالکل ماضی ہے. ماضی ہے. چلیں ماضی سے بنائیں پھر گردان شروع کریں. یہ کیا ہے؟ تواسوا. تواس تواسا یہاں نہیں. مد آ جائے گی. تواسوا. دیکھیں نا، تواسا یا تھا نا، یا پہ بھی تو زبر ہے نا. اصل میں تو اس پہ بھی ہاں زبر جی. ہے، اس پہ بھی زبر ہے. نہیں نہیں، تواسا یہ یا، تو ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جب تسنیہ بنے گا تو مد آ جائے گی کیا؟ کیونکہ الف لگانی ہے نا. تواسا. ہاں یا آئے گی نا، ایک یا آئے گی. تواسا یا، صاد پہ زبر ہے، یا پہ زبر ہے، اور ایک الف آ گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مدہ کسے کہتے ہیں؟ اور لمبا کریں گے نا. مدہ بھی لمبا. ہاں جی، اس میں جس میں الف کا زیادہ ہوتی ہے وہ شدت ہوتی ہے. اچھا، مدہ کو بھی دو. دو طرح کی مدہ ہوتی ہے. ایک بڑی مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جی ایک چھوٹی مد ہوتی ہے. چھوٹی مد پہلے ذرا ذہن میں رکھ لیں، اس کو ہم مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ٹھیک ہے. ہوتی ہے بتا تو یہ سکتے ہیں آپ کوئی مجھے؟ کھڑی زبر ہی ہوتی ہے نا. وہ مد ہوتی ہے یہ الف ہو، الف، جی الف حمزہ نہیں، الف ٹھیک حمزہ ہے. نہیں، الف، الف ہو اور اس سے پیچھے زبر ہو. الف ہو اور اس سے پیچھے زبر ہو، اس کو مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا، رحمان ہے تو آپ نے عام طور پہ ہاں جی. لکھا ہوتا ہے رے، ہے، میم اور نون. وہ جی میم کے اوپر ایک کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، اور کئی ہاں دفعہ جی لکھا ہوتا بالکل. ہے رے، ہے، میم، الف اور نون دونوں. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. وہ جو کھڑی زبر ہے وہ مدہ ہی ہوتی ہے. جسے کھڑی زبر ہم کہتے ہیں نا، عرب لوگ اسے مدہ کہتے ہیں. عربی تو کھڑی زبر ان کے، میں نے بتایا تھا وہ کئی دفعہ، یہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہے یہ جو ابھی یہ تواسا پہ سواد زبر ڈالی ہوئی ہے نا، میں نے اردو میں جا کے ڈالی ہے. یہ عربی کی بورڈ پہ بھی نہیں ملتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا. مد ملتی ہے، یا وہ سمپل زبر ڈال دیتے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، وہ ٹھیک پڑھ لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں نے یہ کھڑی زبر ایجاد کی ہوئی ہے، یہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو. تو نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دوسرے صیغے میں ہم الف لگا کے اور لمبا کرتے ہیں، جی 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 بالکل بالکل. جب ایک دفعہ اور ایک اور الف آ جائے گی تو پھر کھڑی مد ہاں بڑی جی. مد آ جائے گی. نہیں وہ تو اینڈ میں آتی ہے نا الف. اچھا. سا یا یا ہو کے گیا. بعد الف آئے گی نا، تو سواد پہ بھی زبر تھی، یا پہ بھی زبر تھی، پھر الف آئی نا. ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں جی. ہاں تو ٹھیک ہے. تو اینڈ میں الف آئے گی، تو یا پہ بھی زبر ہے، پھر الف ہے. اچھا میں آپ کو پہلے اس بات کو کمپلیٹ کر لوں پھر آتا ہوں اس کی طرف. ٹھیک. تو یہ واو کسی بھی چیز پہ، واو ضروری نہیں ہے، کسی بھی چیز پہ زبر ہو، اب یہاں پہ نہیں آ سکتی، یہاں با کے پیچھے زیر ہے پھر الف ہے، یہ مدہ نہیں ہے. یہ ٹھیک مد ہے. نہیں ہے. زبر کے بعد اگر الف آئے گی تو وہ مد کہلاتی ہے. اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک ٹھیک. حرکت کے برابر اسے اور لمبا کرتے ہیں، ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اس کو. اچھا اور کچھ ہے؟ نہیں ہے اور مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ ہے یہاں پہ وہی سیم ہی آ گیا نا، واو پہ زبر ہے اور آگے الف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو اس کے اندر مجھے مدہ نظر آ رہے ہیں. یہ تھا پہلا مدہ، یہ الف والا مدہ ہے. دوسرا مدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مدہ ہوتا ہے اگر آپ کو پیش ملے اور پیش کے بعد واو ساکن ہو. پیش ملے اور پیش کے بعد واو ساکن ہو
ٹھیک ہے الٹی پیش ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل لیتے ہیں ذرا با ذرا با ذرا بو، ذرا با ٹھیک. ذرا با ذرا بو، با کے اوپر پیش آئی، واؤ سکون والی آئی، پھر ایک ہم نے الف بھی لگا دیا اینڈ میں، ٹھیک ہے نا. تو جو با کے اوپر پیش آئی تھی اس پہ واؤ آئی تھی نا، یہ بھی مدہ ہے، اس کو بھی ہمیشہ کھینچ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی مد کہلاتی ہے. دو مد ہو گئی. تیسری مد کیا ہوتی ہے؟ تیسری مد ہوتی ہے آپ کو زیر ہو اور زیر کے بعد یا آ جائے سکون والی، یا آ جائے سکون والی جزم والی، اس کو بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں، وہ بھی مد ہوتی ہے. تین طرح کی مد ہوتی ہے، زبر کے بعد الف، زیر کے بعد یا سکون والی، اور پیش کے بعد واؤ سکون والی. اگر یہ آ جائے تو ان کو ہمیشہ ایک الف کے برابر یا ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. نہیں آپ اگر ایک انگلی کو کھڑا کرنا چاہیں تو اتنی دیر تک آپ نے اسے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ لین بھی ہوتے ہیں، وہ پھر کسی وقت کریں گے بات. بہرحال تو یہ اب اگر لے کے آئے ہم نے پیٹرن کے اوپر، جی آپ کہہ رہے تھے پہلا آپ نے سیگا بنایا تواسا یا، دوسرا بنایا تواسا یا، اور تیسرا سیگا کیا بنے گا؟ تواسو، تواسا یو. تواسا یو. اچھا تو یہ تو نہیں بن رہا پھر، یہ تو تواسا ہوا ہے. اب بتائیں کون سا سیگا ہے یہ؟ تواسو، یہ تو پھر مضارع نہ ہو، نہیں فعل امر نہ ہو. فعل امر بنا لیں، وہ تو بڑا ہوا کے سامنے. فعل امر تواسا، ہاں یہ آج کا چلیے. اچھا تواسو، یا اور وہ اکٹھے نہیں ہوتے نا، ہاں ویری یا گڈ. یا گر گئے. دیکھیں ادھر دیکھیں، یہ بنتا تھا نا تواسا یا تواسا یا، یہ بنتا تھا. ہاں ٹھیک جی. ہے نا. پھر ہم نے اس کو، ٹھیک آپ ہے. کو پتا ہے ہم نے پیٹرن ہمارا ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ یہ اگر یا کے اوپر کوئی حرکت ہو، پیچھے زبر ہو، تو ہم اس کو کھڑی زبر میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. اسی کی میں نے گرامر بنانی شروع کی گردان، جیسے ابھی آپ بنا رہے تھے تواسا، تواسا یا، اور اس کے بعد تواسا یو. تو یہ بنا تواسا یو، یہ بنا نا. جی. لیکن دو ہمارے پاس یا اور واؤ دونوں اکٹھے آ گئے. جب بھی آپ کے پاس دو حرف علت اکٹھے آ جائیں تو ایک کو گراتے ہیں. اور کس کو گراتے ہیں؟ پہلے مادے کا، جو اصلی تھا. ہاں جی. مادے کا. اچھا مادے کا گرتا ہے. ٹھیک ہے. تو مادے کا یا گر گیا تو یہ رہ گیا تواسو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تواسو، وسیا وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تواسو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں. وسیا نصیحت کرنا، تواسو یا تواسا ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. تو وتواصوا بالحق کی، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں حق کی. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی. ٹھیک ہے. تو کرتے ہیں نہیں، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کی. ایک دوسرے کو نصیحت کی حق کی، اور ایک دوسرے کو نصیحت کی صبر کی. یہ اصل میں ترجمہ یہ بنتا ہے کی. کرتے ہیں کے لیے تو مجھے جانا پڑے گا اس کے مضارع معروف، مضارع میں. یہ مضارع میں نہیں جا رہے ہم. ٹھیک ہے نا. تو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یہ بنتا ہے اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اور میں نے کو بتایا تھا کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس کے بعد ہوئی تھی نا ہماری بات ایک دفعہ اس موضوع پہ. جی بالکل. اس کے بعد جو صحابہ تھے وہ اپنی میٹنگ کو ختم نہیں کرتے تھے جب تک ایک دوسرے کو یہ سورہ کی تلاوت نہیں کر دیتے تھے. یعنی کسی بھی میٹنگ کا اختتام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس میں نصیحت کا حکم آ گیا تھا نا کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرو حق کی جی. اور صبر کی. تو پھر وہ یہ سورہ ہی پڑھ دیتے تھے.
ٹھیک ہے نا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. تو یہ تھا جی ہمارا ایک اور باب ہم نے دیکھ لیا. اب آپ کو پتہ لگ گیا اس باب میں 3 چیزیں ہم نے دیکھی. ایک تعاون سے آپ سے یاد رکھیں گے باہمی اشتراک ہوتا ہے. دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ اس میں تعامہ ہو سکتا ہے، یعنی جھوٹ موٹ کا کسی نے اندھا بن کے دکھایا، کسی نے جھوٹ موٹ کا رو کے دکھایا، کسی نے جھوٹ موٹ کا سو کے دکھایا، اس طرح کی معنی آ سکتے ہیں. اور تعالی تبارکا یہ لفظوں سے یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. پھر وہاں شراکت کا پہلو نہیں آ سکتا، وہاں عظمت کا پہلو ہوگا کہ اللہ نے اپنے آپ کو اور اعلیٰ کیا، اللہ نے اپنے آپ کو اور متبرک کیا. ٹھیک ہے. اگلا جی باب آ گیا ہمارا. اگین یہ بھی بہت تھوڑا سا استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، ٹوٹل 63 ٹائمز یوز ہوا ہے. 8واں باب ہے باب انفعال. اب یہ جو 2 باب آ رہے ہیں، ایک انفعال اور ایک باب آنے لگا ہے اس کے بعد آئے گا افتعال. انفعال اور افتعال یہ دونوں بابوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا، انفعال افتعال، ٹھیک ہے، دونوں کے اندر آپ ٹھیک ہے. غور کریں گے تو ان کا وزن ایک جیسا ہے، یعنی ان کے مصدر کا وزن بالکل ایک جیسا ہے. انفعال افتعال سیم وزن ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ بھی غور کریں تو اس میں ایک ہی پہلے حمزہ کا اضافہ ہوا ہے، الف آیا زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے اندر ایک نون آیا، نون. پھر یہ ہمارا فا اور عین آ گیا، وہ تو آنا ہی تھا. اس کے بعد ایک الف آیا. تو اس میں 3 لیٹر اضافی آئے ہیں. ابھی تک ہم نے جتنے دیکھے تو 2 لیٹر اضافی آ رہے تھے نا، یہ پہلا آیا اس میں 3 لیٹر اضافی آئے ہیں. الف آیا، نون آیا اور پھر ایک اور الف آیا. یہ یاد رکھیے گا کہ اب یہ جو 3 باب اگلے آ رہے ہیں، ایک انفعال، ایک افتعال اور ایک اس کے آگے آئے گا استفعال. ان تینوں کے اندر یہ جو الف لگی ہوئی ہے نا، زیر کے ساتھ آ رہی ہے شروع میں، یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے. اس کا پارٹ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے پہلے اگر کوئی لفظ آئے گا تو وہ اس حمزہ کو گرا دے گا. یعنی اگر میں اس سے پہلے کوئی لفظ ایسا لکھا ہوا ہو اس کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی تو پھر یہ الف پڑھی نہیں جائے گی. جیسے آپ دیکھ چکے ہیں حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے نا. ہم نے الف لام لگایا تھا تو آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ بھی الف جو تھا ہم نے حمزۃ الوصل کے طور پہ استعمال کیا تھا. الکتاب، تو جب اسے کسی سے ملا کے پڑھتے تھے تو الف نہیں پڑھی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. الشمس، لیکن اگر پیچھے سے پڑھتے ہیں تو والشمس، تو ہم نے الف کو گرا دیا. القمر، واو سے پڑھے تو والقمر، الف کو گرا دیا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ حمزۃ الوصل ہے. بہرحال اس کا وزن ہے انفعلا، انفعلا ینفعلو. تو انفعل ہے نا، وہ جو اگلا وزن آئے گا میرے پاس افتعال والا، اس میں فا کلمہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہاں پہ تا آ جائے گی. اس میں تو نون شروع میں آئی ہے نا، پھر فا آیا ہے. اس میں کیا ہوگا، پہلے فا آئے گی، فا کلمہ آئے گا، فعلا کا فا آلہ، اس کا فا کلمہ آئے گا اور دوسرا کلمہ وہاں پہ تا بن جائے گی. باقی سیم ہے تو افتعال بن جائے گا. تو اس کا بھی جو پہلا سیگا بنے گا نا وہ اسی پیٹرن پہ بنے گا. وہ بنے گا افتعال، افتعال. یہ ہے انفعال، وہ بنے گا افتعال. تو یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، ان کی گردان، ان کا سارا کچھ ایک جیسا ہے. صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں نون آتا ہے شروع میں اور اس کے اندر فا کلمہ پہلے آتا ہے، بعد میں تا آتا ہے. تو اس میں نون کا اضافہ ہے، اس میں تا کا اضافہ ہے. نون شروع میں ہے اور تا جو ہے وہ نمبر 2 پہ ہے. بس یہ ڈیفرنس ہے. باقی استعمال بھی دونوں کا تقریباً برابر برابر، یہ 60 سے 70 دفعہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اس سے شروع کرتے ہیں جی. انفعال، باب انفعال اور انفعالا. تو اور یہ اچھا نہیں، دوسرا افتعال تو کافی استعمال ہوا ہے، سوری غلط میں بول رہا تھا. انفعال کا استعمال کافی کم ہے، افتعال کا بہت زیادہ استعمال ہے، تو 1100 ٹائم استعمال ہوا. یہ کام کیا کرتا ہے جی؟ اس کا کام ہے کہ یہ فعل متعدی کو فعل لازم بناتا ہے. ابھی تک ہم نے باب کیا دیکھے تھے؟ جو
پہلے دو اپنے جو باب دیکھے تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ لازم کو متعدی بناتے تھے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے باب تفاعل دیکھا تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے لازم بنایا تھا، لیکن لازم کیسے بنایا تھا کہ اس نے اس کے اندر گریجول کا مفہوم ڈالا تھا کہ ود the passage of time یہ کام ہوگا، ٹھیک ہے، یا شدت کا مفہوم ڈالا تھا. تو ہمیں ایک ایسا باب بھی چاہیے جو کہ نارمل فعل کوئی آپ کے پاس ہو، جیسے ثلاثی مجرد کا ایک عام سا فعل ہو اور متعدی فعل ہو، اس کو اگر میں لازم بنانا چاہوں. دیکھیں اگر آپ کو بالکل پہلا باب یاد ہو تو ہم نے پہلا باب کون سا پڑھا تھا، باب افعال. کیا کیا تھا اس نے، متعدی بنا دیتا. متعدی بنا دیتے. کس کو، لازم کو. کسی بھی لازم فعل کو پڑھتا تھا متعدی بنا دیتا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن ثلاثی مجرد میں تو بے شمار فعل ایسے ہیں جو کہ پہلی متعدی ہیں. اب اگر آپ ان متعدی فعلوں کو لازم بنانا چاہیں نا تو پھر آپ یہ والا باب استعمال کرتے ہیں. کوئی شدت نہیں ڈال رہے، کوئی کچھ نہیں کر رہے، سمپل پکڑا اس کو نارمل باب کو اور اس کو پکڑ کے متعدی سے لازم بنا دیا. اس کے لیے پھر ہم یہ والا باب استعمال کریں گے، اور یہ باب جو ہے اس کے اندر بھی مطابقہ کا اظہار پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہوگا کیا کہ وہ جو باب فعالہ کا جو بھی ہوگا وہ کسی بھی وزن پہ آ رہا ہو، آپ کو پتا ہے اس کے 6 باب آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی بھی اوپر بھی آئے گا تو اس کا جو مفعول بھی ہی ہے اس میں آ کے فعل بن جائے گا، فاعل بن جائے گا، اس میں فاعل بن جائے گا. مفعول ختم کرنا ہوتا ہے نا. جی دیکھیں جو لازم فعل ہوتے ہیں اس کے اندر مفعول نہیں ہوتا، پتہ ہے نا آپ کو. جی. تو پھر کیا کریں گے، مفعول کو فاعل بنا دیں گے. یہ مفعول کو فاعل پہلے کبھی بنایا آپ نے زندگی میں؟ نہیں. کبھی ایسا کیا آج تک آپ نے کہ فاعل کو گرا دیا ہو؟ کیا ہے، یاد کریں. مجہول کیا کرتا ہے، مجہول میں ہوتا ہے. ہاں جی. مجہول کیا اچھا کرتا تھا، ٹھیک. مجہول یہی کرتا تھا نا. مجہول فاعل کو گرا دیتا تھا اور مفعول جو تھا وہ وہاں پہ قائم مقام فاعل کے طور پہ آ جاتا تھا. نائب الفاعل شاید ہم نے لفظ استعمال کیا تھا، ہے نا. یہ بھی ایسے ہی کام کرے گا. اس کے اگر معنی دیکھیں گے نا آپ تو آپ کو مجہول جیسے معنی ملیں گے اس کے، ٹھیک ہے. انفعل ینفعل انفعالا، انفعل ینفعل انفعالا. اور یہ جو میں نے بتایا آپ کو جو حمزہ لگی ہوئی ہے شروع میں، یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے جی. اس کی آپ نے یاد رکھنا ہے. کسرا، اس نے توڑا. کیا ہے جی، کون سا باب ہے یہ، کون سی فارم ہے فعل کی، مجرد ہے نا. ہاں جی ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی ثلاثی مجرد ہے مجرد جی. ہے. کسرا، اس نے توڑا. اب اس سے بنانا ہے مجھے، اس سے بنانا ہے مجھے. اس نے توڑا، نے آ گیا نا، ہاں اس ہاں ان جی. کا سر. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے اس نے توڑا، ایک بندے نے توڑا ہے گلاس توڑا، فرض ہے اس نے گلاس توڑا. اب میں کہنا چاہتا ہوں گلاس ٹوٹا، اس کو نکالنا چاہتا ہوں. اس کو نکال دیں تو اس نے کا مفہوم نکال دیں. جب اس نے کا مفہوم نکالیں گے تو پھر اب مجھے کیا کرنا پڑے گا، یہاں پہ لازم بنانا پڑے گا اس کو. تو میں جو مفعول ہے اس کو فاعل بنا کے لے آؤں گا، ٹھیک ہے. تو اس نے توڑا سے وہ ٹوٹ گیا. کون ٹوٹ گیا، گلاس ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو کسرا، اس نے توڑا. کہیں اس کو کریں اس نے گلاس توڑا، کریں اس کی عربی کریں. اس نے گلاس توڑا، ہاں اس تو کی اس سے عربی کاسر ہے نا جی. کسرا. گلاس کی کیا ہوتی ہے، کاسر کسرا سبو کوبن کوبن. یا کوئی بھی یہ الکوب کر لیں یا کوبن کر لیں، ٹھیک ہے جی. جو مرضی کر لیں، ڈزنٹ میٹر. اچھا کیا کریں، کوبن. کوبن. جی بن، نہیں کیونکہ وہ کاسر کوبن ٹھیک ہے، مفعول ہے نا. کسر الکوبا یا کوبن، کیونکہ ہاں مفعول ہے اور یہ نصب میں آئے گا. ایگزیکٹلی، یا الکوبا کر لیں یا کوبن کر جی لیں، لیکن ٹھیک. لے کے جائیں گے اس کو حالت نصب میں. نصب میں حالت نصب میں کیوں لے کے جائیں گے، کیونکہ مفعول ہے، مفعول ہے. لاس مفعول ہے نا. تو فاعل کون ہاں ہے، جی. فاعل تو وہ مستتر ہے اس نا، میں ضمیر ہے جو ہوا کی. وہ ضمیر ہے اور کوئی اس کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی. میں کہوں عزیر نے گلاس توڑا، کاسر عزیر کسرا عزیر کوبا. کوبن، کوبن. کوبن یا الکوبا، ٹھیک ہے نا، جو مرضی لگائیں. اچھا کاسر ویری گڈ. میں نے گلاس توڑا، کاسری کسرت
कसरतु कसरतु कूबन। कसरतु कसरतु कूबन, ठीक हो गया। अब मैं कहना चाहता हूं कि गिलास टूटा, इन गिलास टूटा, इन कसरल कूबुन, हाँ इन कसरल कूबो, इन कसरा कूबुन, जी इन कसरा कूबुन या इन कसरा अल कूबू, ठीक है। रफा में लेके आया हूं, क्यों? वो फाइल बन मफूल के नहीं आया है, आया, फाइल फाइल बन बन के गया। आया है, हाँ फाइल जी, बन के आया है, ठीक है ना। तो उसने बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल। मफूल ने फाइल की जगह ले ली। तो अगर हम इसको वो जैसे हम वो करते थे युकस्सिरु कूबन, ये भी तो वही बात ही होगी ना। हम जब मजहूल लेके आते थे आप, हाँ जी, मजहूल में मजहूल लेके आते हैं ना। अच्छा, मजहूल का तर्जमा क्या करते हैं आप? वो भी वही करते हैं तर्जुमा, टूटा। नहीं, वो होता था तोड़ा गया, यानी हाँ, गिलास तोड़ा गया, ठीक है। ऐसे ही है। हाँ, गिलास तोड़ा गया, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने को बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, ये बताया कि ये वो वाले मानी आपको देता है, ये भी ठीक है। नहीं, उससे मिलते ठीक है, जुलते मानी ये आपको देता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ ठीक है, फाइल बन के आ रहे हैं ना, टूट गया, यहाँ पे हाँ, ठीक है, अच्छा जी। फर्क है। कलबा उसने पलटा, इन कलबा वो पलट गया, कता उसने काटा, इन कता वो कट गया, ठीक है। ठीक है, फजरा उसने फाड़ा, इन फजरा वो फट गया या वो बह निकला, जरा, ठीक है। ये ठीक। जो सुबह को भी कहते हैं फजर, इसका क्या मतलब होता है? पाव फूटना। पाँव फूटती, वेरी गुड। फतहा उसने खोला, इन फतहा वो खुल गया, ताला का उसने रवाना किया, इन ताला का वो रवाना हुआ, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ये ने को निकाल दिया हमने, उसने फाड़ा, उसने खोला, उसने रवाना किया, ये सारे मुतद्दी थे। मुतद्दी से लाजिम बनाने का तरीका क्या है? ये ने का मफहूम नहीं आता उसमें। वो फटा, उसने फाड़ा नहीं बल्कि वो फटा, वो बह निकला, वो खुला, वो रवाना हुआ, इस तरह का मानी आता है। क्लियर हो गया जी? जी बिल्कुल। अब इसकी गिरदान करना चाहें तो कर लें। इनफाला, इनफाला, इनफालू, इनफालत, इनफालता, इनफालना, इनफालता, इनफालतुमा, इनफालतुम, इनफालती, इनफालतुमा, इनफालतुन्ना, इनफालतू, इनफालना। और यनफाइलू, यनफाइलू, यनफाइलानी, यनफाइलूना, तनफाइलू, तनफाइलानी, यनफाइलना। ये गलत किया हुआ है, यनफाइलन, सॉरी यनफाइलन, ठीक है। ठीक। तनफाइलू, तनफाइलानी, तनफाइलूना, तनफाइलीना, तनफाइलानी, तनफाइलना, तनफाइलन, अनफाइलू और ननफाइलू, ठीक हो गया ठीक। ये यनफअलना, जी। क्या हुआ? यफअलना नहीं करते हम। यफअलना, लेकिन वो तो सुलासी मुजरद में होता है ना। इसमें भी ऐसे ही होता है, सेम होता है, सीगे में चेंज नहीं है। यनफअलना होना चाहिए। नहीं, ये वो फाइलना का पूछ रहे हैं, लेकिन ये इसका वजन ही इस तरह है ना, फाइलना पे आ रहा है। नहीं, लाम पे जज़म होनी चाहिए। नहीं, ये लाम पे जज़म होनी चाहिए, ठीक कह रहे हैं। मैंने भी बोला तो इसलिए था पहले, ये ठीक कह रहे हैं। इसको सही करना पड़ेगा। ये लाम अच्छा, पे जज़म होगी, नून पे जबर होगी, इल ना ठीक है, होगा ये, ठीक। ठीक है। अच्छा जी, इसमें लजूम का मफहूम पाया जाता है। तो कसरतुल फिनजानी, फिनजान कहते हैं टी कप को, ठीक है। मैंने चाय का प्याला तोड़ा, कसरतु मैंने तोड़ा, अल फिनजानी चाय का प्याला, इन कसरल फिनजानू चाय का प्याला टूट गया, ठीक है। फतह फतहतुल बाबा मैंने दरवाजा खोला, इन फतहल बाबा दरवाजा खुल गया। खुल गया। हजमल मुस्लिमून अल कुफ्फारा मुसलमानों ने काफरों को शिकस्त दी, इन हजमल कुफ्फारा काफरों ने शिकस्त खाई, ठीक। ठीक। तो अगर आप इसको देखें ना, इसके मानी को देखें, तो आपको बहुत हद तक ये मजहूल से मिलते जुलते मानी मिल रहे हैं। हाँ जी, काफरों जी ने बिल्कुल। शिकस्त खाई, ये मजहूल वाला मानी है, ठीक हाँ है ना। जी, इसमें हमें ये नहीं पता असल में फाइल कौन है, जिन्होंने काफरों को शिकस्त दी वो कौन है, उसका जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पे,
تو اس کا استعمال آپ کو بہرحال میں نے بتا دیا کہ 63 ٹائمز یہ استعمال ہوا ہے. اب اس کی ایگزامپل دیکھیں گے تو ہمیں تھوڑا سا اور اندازہ ہوتا ہے. دوسرا میں نے بتایا آپ کو کس سے مطابع پایا جاتا ہے. یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, میں نے اس کو دوبارہ لکھا ہے اسی لیے تاکہ آپ اس کو پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیں. نیچے والی لائن کو دیکھیں, کسرت الکوبا, میں نے گلاس کو کسرتو, کسرتو, کسر باب کثیر وہ تفیل سے ہے, فعل. باب خرج. تفیل ہاں سے جی. ہے. میں نے گلاس فعل. کو زور سے توڑا, ٹھیک ہے. کسرت الکوبا, میں نے گلاس کو زور سے توڑا, وتکسر الکوبا, اور گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں ایک دوسرے کا مطابع تھا, یاد ہے نا. ٹھیک اب ہے جی. دیکھیں اس کے اندر کسرت الکوبا میں گلاس میں زور سے توڑنے کا مفہوم نہیں ہے, تو نارمل ہے کسرت, میں نے توڑا. کسرت الکوبا میں چلا جا رہا تھا, میرے سے ہاتھ لگا, گلاس نیچے گر گیا, ٹوٹ گیا, ہوا کسرت الکوبا, میں نے گلاس توڑا. ان کسر الکوبا, اور گلاس ٹوٹ گیا. یہ لائٹ میننگ ہے, جبکہ اس کے اندر شدت ہے. کسر تو میں شدت ہے, میں نے گلاس کو زور سے توڑا, اور تو جب وہ گلاس کو زور سے توڑا تو وہ زور سے ہی ٹوٹا ہے. یہ نہیں میں مجھے کہنا ٹھیک. بنتا میرا کہ میں کہوں کسرت الکوبا کہ میں نے زور سے گلاس کو توڑا, وہ ان کسر الکوبا, اور گلاس ٹوٹ گیا. جتنی شدت سے گلاس کو توڑا اتنی شدت سے بتایا کہ وہ ٹوٹا. اس لیے یہ دوسرے کو مطابع بن کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے وہ کہا نا یہ ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم اس کے لیے یہ انکسرہ لے کے آئے. کلیئر ہوگی جی بات. ہاں جی. فتارا, فتارا اس نے پھاڑا, ان فتارا وہ پھٹ گیا, ین فترو وہ پھٹ رہا ہے, یہ پھٹ جائے گا. انفطارن, انفطارن پھٹنا. اذا السماء, جی ان فتارا, لیکن آپ دیکھیں یہاں میں نے حمزۃ الوصل لگائی ہے. کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ یہ پیش حمزہ پہلے پیش ہے تو وہ نہیں ہاں, یہ تو ہے ہی حمزہ ملا وصل کے نا. پڑھ رہے ہیں نا. یہ تو اگر یہ اکیلا پڑھتا تو پھر ان فتارا ہی تھا, پھر اس ہاں کے جی. آگے نیچے زیر آتی, لیکن ہاں یہ جی. حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل کو اگر پیچھے سے ملا کے پڑھیں تو نہیں پڑھی جاتی, اس لیے میں نے سائن بھی آپ دیکھیں کہ یہی والا لگایا ہے. ہاں جی. تو اذا السماء فترا ایسے پڑھیں گے اسے, تو جب آسمان پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اصل میں ترجمہ اس کا بنتا ہے اور جب آسمان پھٹ گیا. ٹھیک ہے نا, اس کا اصل ترجمہ بنتا ہے جب آسمان پھٹ گیا. یہ میں نے پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں کاپی پیسٹ کر کے لکھے ہوئے ترجمے, تو یہ ترجمے ٹھیک ہیں, غلط نہیں ہے. یہ آپ کو دیکھنا ہے یہ پیچھے کس چیز سے کنیکٹ ہو کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ جو سیغے ہیں نا, جو ماضی کے سیغے ہیں, یہ مستقبل میں بیان کیے جاتے ہیں. یہ بہت آگے جا کے کبھی ایک ایسا کام ہوگا, جب ہوگا اس وقت یہ کہیں گے کہ ایسا ہو چکا کہ آسمان پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا, ترجمہ ایسے استعمال ہو رہا ہے کہ پھٹ گیا, تو لیکن پھٹا تو نہیں ہے. آج کے دن اگر دیکھیں تو کیا آسمان پھٹ گیا؟ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے, کیا آسمان پھٹ گیا؟ آج نہیں پھٹا نا. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ یہ کام ابھی ہونا ہے. تو ہم اردو میں تو ترجمہ ایسے ہی کریں گے جب آسمان پھٹ جائے گا. مطلب جب بات ہو رہی ہے تو فیوچر میں ہو رہی ہے اور وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس کا تا مسنگ نہیں ہے جی, ان فطرت, اس کا تا مسنگ نہیں ہے. اذا السماء انفطرت, آسمان معنی سے ہے نا, فطرت ہی ہے. نہیں یہاں پہ تا میرے خیال میں ہونا چاہیے, مسنگ ہے آئی تھنک. ہاں قرآن میں جو فطرت ہی ہے نا. غلط ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت صحیح کہہ رہے ہیں. واذا البحار فجرت. چلیں ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اگر وہ آیت میں ہوگا بھی فطرت تو ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, ویسے بھی اس لیے بھی صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ سما جو ہے نا وہ ویسے معنی سے نا. تو اس کا تا آنی ہاں جی, چاہیے. بالکل ٹھیک. ٹھیک. اور دیکھیں ترجمے میں پھٹ جائے گا ہے تو پھٹ جائے گی نہیں ہے. ٹھیک. اردو ترجمے میں ویسے ہی اسلوب اپنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت, اور جب ستارے جو ہیں وہ بھی ٹوٹ کے گر جائیں گے, جھڑ جائیں گے. ٹھیک, یہ بھی صیغہ دیکھیں وہی ہے, ان تصرت, یہ بھی ان تصرت ہے. ہاں جی. اس کے آگے بھی میں تا لگا دوں.
ایسے ہی ٹھیک ہے. کلیئر ہے جی؟ ہاں جی. جی بالکل. فجرا، فجرا کا مطلب وہ پھوٹا، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ نے بتایا تھا پو پھوٹنے کو بھی کہتے ہیں. تو فجرا اس نے پھوڑا، ان فجرا وہ پھوٹا، ینفجرو وہ پھوٹتا ہے یا پھوٹے گا، انفجارن پھوٹنا. فن فجرت، فا کا مطلب کیا ہوتا ہے پس، بس فن فجرت منہو پس پھوٹے، منہو اس سے، پس اس سے پھوٹے. اب یہ دیکھیں پھر یہ لفظ آ گیا نا، یہاں پہ یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حمزۃ الوصل کے طور پہ آ رہی ہے. یہ ہے اسنتا، اسنتانی، اسے کہتے ہیں اسنتانی، دو اسنتا دو کو، ہاں جی. اسنان، ہاں جی. اسنین بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں ہاں ٹو جی. کے لیے، ٹھیک ہے نا. گنتی ابھی ہم نے نہیں کی ہے نا، اس دن بیٹھے گنتی بھی کرتے ہیں. واحد اور احد دونوں سے شروع کر سکتے ہیں ون کے لیے. ہاں واحد، جی. اسنین، اس ہاں کے جی. بعد آتی ہے کسی کو ثلاثہ، ثلاثی، ثلاثہ، اربع، خمسہ، اربع، خمسہ، خمسہ، ستہ، سبا، ستہ، سبعہ، ستہ، ثمانیہ، سبع، ہاں، ہاں جی، اور تسع. و تسع عشرہ. سمانیہ، 8 کو کہتے ہیں سمانیہ، 9 کو تسع. تسع، تسعہ، پھر عشرہ. یہ عشرہ ہے، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے احد عشرہ، اسنتا عشرہ، 12 کو کہتے ہیں اسنتا ٹھیک. عشرہ. تو 12. آئینن، یہ اب آپ کو پتا ہے آئین کسے کہتے ہیں؟ جی جی، چشمے. چشمے کو، ٹھیک ہے نا. آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آئینن، اس سے 12 چشمے پھوٹے، اور پھوٹے اس سے 12 چشمے. یہ جو فا ہے نا، فا، جی اس کا ہم کافی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پس، بس. تو دین، ٹھیک ہے نا. یہ یاد رکھیں کہ یہ اب پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کبھی ہم نے کرنی ہے اس پر ڈسکشن کہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ اب آخری ٹاپکس کے اوپر ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. ٹائم ہے نا ہمارے پاس. جی جی. آفس جانے کی تیاری تو نہیں کر رہے اختر صاحب؟ مجھے لگتا ہے چلے گئے ہیں. ہاں میرے خیال نکل گئے اس میں سے. چلیں بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے عاطفہ، جی حرف عطف، جس طرح واو ہے. دو ٹھیک چیزوں کو معطوف الیہ کو ملانے کے لیے ہم بیچ میں ایک واو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، دس اینڈ دس، ٹھیک. اینڈ کے لیے. تو یہ جو فا ہے نا، یہ بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی عاطفہ ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سما، وہ بھی ہاں اسی جی. لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا بھی مطلب ہوتا ہے ٹھیک. پاس، دین. لیکن فرق ٹھیک ہے. ہے ان میں. واو کا مطلب ہوتا ہے، مطلب کہ میں نے کہہ رہا ہے نا عزیر اور آصف اکٹھے آئے، جی اس کا مطلب ہے دونوں اکٹھے آئے ہیں. عزیر اور آصف آئے، اس کا مطلب دونوں اکٹھے آئے. اگر میں کہتا ہوں ٹھیک. عزیر آیا اور پھر آصف آیا، عزیر آیا اور پھر آصف آیا، پھر یعنی آصف ہے. آئے ہیں وہ اکٹھے ہی، لیکن اس طرح آئے ہیں کہ عزیر پہلے آیا اور اس کے فوراً بعد آصف آیا، آگے پیچھے آئے ہیں دونوں. تو اس کے لیے فا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. واو استعمال ہوتا ہے دونوں ایٹ دا سیم ٹائم آئے ہیں. فا استعمال ہوتا ہے کہ ایک پہلے آیا، دوسرا اس کے ٹھیک. فوراً بعد آیا. یہ ہوا تو یہ ہوا، ٹھیک ہے نا. ایسے کیا تو ساتھ ہی ایسے ہوئی، فوراً ریئیکشن اس کا کہہ لیں، یا کوئی ایک آبجیکٹ کی پوزیشننگ ہے تو وہ ایک کے فوراً بعد دوسری ہے، ٹھیک ہے، ایسے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ سما استعمال ہوتا ہے، ایک آیا اور دوسرا اس کے کچھ دیر بعد آیا، فوراً نہیں ٹھیک ہے. آیا. تو واہ، اختر صاحب آ گئے واپس. ہاں جی، میرا وائی فائی بھی کوئی مسئلہ ہوا جی. اچھا، ہاں جی. میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ٹائم زیادہ تو نہیں لے لیا میں نے آپ کا؟ نہیں نہیں نہیں، آفس کتنے بجے جاتے ہیں آپ؟ آفس تو گھر سے کام کرنا ہوتا ہے. اچھا، تو ایک میں بتا رہا تھا آپ کو عاطفہ کی بات ہم کر رہے تھے، مطلب دوبارہ ٹاپک ہی آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو آج تھوڑی سی اس پہ کر لیں بات.
ہاں جی واؤ جو ہے نا، واؤ واؤ عطفہ، حرف عطف ہے یہ، ٹھیک ہے، حرف عطف ٹھیک ہے ہے واؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، ایک چیز اینڈ دا سیکنڈ تھنگ، رائٹ، فرسٹ ہاں اینڈ دا جی سیکنڈ، تو بیچ میں واؤ لگاتے ہیں. تو ایک کو کہتے ہیں معطوف، ایک کو کہتے ہیں معطوف الیہ، درمیان میں ٹھیک ہے حرف عطف آتا ہے تو دونوں کو وہ ملا دیتا ہے. ہاں جی فا بھی حرف عطفہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ اس کا معنی ہم کریں پس، جی دین، تو، اس طرح کے معنی لے کے آتے ہیں اس کے. تو وا کا مطلب یہ ہے کہ اے اینڈ بی، ٹھیک ہے نا. تو میں ہاں ایگزامپل جی دے رہا تھا، دونوں اکٹھے آئے، عزیر اور احمد اکٹھے آئے، تو ہم نے کہہ دیا عزیر و احمد، ٹھیک ہے. اگر میں نے کہنا ہے کہ عزیر آیا اور اس کے فوراً بعد احمد آیا، فوراً بعد عزیر آیا پہلے، اس کے پیچھے پیچھے احمد بھی آ گیا، تو ہم کہیں گے فا، ٹھیک ہے. اور اگر میں نے ٹھیک ہے کہنا ہو عزیر آیا اور اس کے بعد کچھ دیر گزرنے کے بعد، 10 منٹ بعد، 5 منٹ بعد، 1 گھنٹے بعد، کچھ ٹائم گزرنے کے بعد احمد آیا، تو میں کہوں گا سما، اچھا ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے تینوں استعمال ہوتے ہیں. اب یہ پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی کام ہوا ہوگا، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو مارا ہے زمین پہ، جی جیسے ہی انہوں نے لاٹھی کو زمین پہ مارا ہے اس کے بعد یہ ہوا ہے کام، صحیح سیم ٹائم پہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوا کہ لاٹھی لگ رہی تھی اور چشمے پھوٹ رہے تھے، نہیں، لاٹھی لگی ہے، یہ کام ختم ہوا ہے تو ساتھ ہی اگلا کام یہ شروع ہوا ہے. فا کا مطلب ہے اس کے فوراً بعد یہ کام شروع ہوا ہے. عزیر آیا، پیچھے پیچھے آصف بھی آ گیا، فوراً بعد آ گیا، تو یہ فن فجرت اس کے فوراً بعد کوئی کام ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ جو صبح آ مین جاتا ہے ہو اس کے بعد، اس کا یہ مطلب جو ہوتا ہے کہ اس کا پھر کچھ ٹائم گزرا اور اس کے بعد پھر ایک اور کام ہوا. جی یہ جو مین حسن ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ان دونوں میں سے 12 چشمے پھوٹے؟ نہیں، دو کہاں سے آ گئے، کہاں پہ کہہ رہے ہیں؟ مین حسن آتا، نہیں نہیں، یہ جو ہے نا ہاں یہ اسنا عشرہ، استنتا عشر ہے پورا. اسنا عشرہ جو ہے نا، اسنا عشرہ، اچھا اتنا عشرہ، اچھا یہ ٹھیک 12 کو کہتے ہیں، ہے 12 ٹھیک یہ 12 کی عربی ہے اسنا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جس طرح ہم نے رنگوں کو پڑھا تھا نا، اگر آپ کو یاد ہو، تو دونوں کے لیے مذکر مؤنث کے لیے علیحدہ علیحدہ استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہے، سمانیہ بھی ملے گا اور سمانہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے تو وہ دونوں گنتیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. پھر اس کو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ پھر کریں گے، اس پہ کسی دن میں کوشش کروں گا آپ کو چھوٹا سے ایک گنتی کی سلائیڈیں بنا دوں، تو ایک دفعہ میں ساری گنتی گزار لیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. ٹھیک ویسے تو بہت زیادہ گنتی استعمال نہیں ہوئی قرآن پاک میں، لیکن بہرحال کر لیں گے ایک دفعہ گنتی انشاءاللہ. باغایا، باغایا، باغایا کا ویسے مطلب کیا ہوتا ہے؟ باغایا کا مطلب ہوتا ہے بغا، اس کا مطلب ہوتا ہے وانٹ، بات چاہت، کرنا چاہت، کسی چیز کو چاہنا، اچھا اس نے چاہا، باغا، یہ ہوتا ہے اس کا مطلب. تو ان بغا، ان بغا ینبغی، ٹھیک ہے. اور اس سے بنا ان بغاؤن، ان بغاؤن، ٹھیک. تو سورہ یاسین کے اندر پڑھتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، پڑھتے ہیں نا، جی وما علمناہ، وما اور نہیں، علم، علم نا، جی کریں ترجمہ اس کا. اور نہیں ان کو علم نہیں نہیں نہیں، علم، علم، اور انہوں علامہ نے نہیں کا سیکھا نہیں ان علامہ کا کو مطلب تعلیم ہوتا دی. ہے، علامہ کا مطلب اس نے سیکھا، علامہ کا، علامہ اس نے سیکھا، یہ ہے علمنا، ہم نے سکھایا، علم نہ سکھایا. ہاں، علامہ ہوا، علامہ، علیمہ سیکھا، اور علامہ سکھایا. وما علم نا، ہم نے سکھایا، وما اور ہم نے نہیں سکھایا، ہو اسے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک یہ کون سا سیکھا بن رہا ہے، ماضی علم کا ہے؟ نہ، یہ علم نہ تو فعل امر ہے نا. نہیں سر، کیا ہو گیا، کدھر چلے گئے؟ نہیں علم نہ ماضی کا، ہاں جی ماضی کا کون سا سیکھا ہے؟
آخری جو ہے. آخری سیغہ ہے. ہاں جی. یہ دیکھیں نا، جب بھی نہ لگے اور اس سے پہلے کوئی سکون مل جائے تو یہ تو بڑا سیدھا سیدھا اصول ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو علامہ یہ تھا علامہ، علامہ، علمو، علامت. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. علمتا، علامتا، علمتو. ہاں جی. علمنا. علمنا. آگے یہاں سے علم ہو گیا نا شروع، علم آ گیا. اب علم ہاں نا، ہاں ہاں جی. علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتنا، علمتو، تو علمنا. علمنا. یہ وہ علمنا ہے. ہاں جی. ٹھیک. ہم نے سکھایا، ہم نے سکھایا. ہو اسے، وما علمناہ اور ہم نے نہیں سکھایا اسے. الشعر شعر، ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی، ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی. اب یہ ہو کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، اس لیے بریکٹ میں انہوں نے نبی لکھ دیا. ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی. وما اور نہیں ہے ینبغی ان کے شیان شان، ان کے شیان شان. وما ینبغی لہو اور نہ ہی ان کے شیان شان، نہ ہی ان کو زیب دیتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاعر ہیں، ہاں جی. تو یہ اس کی نفی میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ٹھیک ہے جی. اسی کے اوپر آپ دیکھ لیں، اسی انفعال کے وزن کے اوپر آپ کو لفظ ملتا ہے انقلاب، انکسار، انکشاف، انحراف، انفطار. ٹھیک ہے نا. انشقاق، انشراح، انحصار، انحطاط، انقطاع. ان میں سے کئیوں کا ترجمہ مجھے بھی نہیں آتا ویسے، لیکن اردو کے لفظ ہیں سارے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو انفعل، ینفعل. اچھا اب دیکھیں، اس کا نام مجہول بنا رہے ہیں ہم، دونوں مجہول نہیں بنا رہے. کیوں نہیں بنا رہے؟ پہلے سے اس مجہول لیے ہے. کہ یہ خود مجہول خود مجہول کے کو معنی معنی دے رہا ہے. جی. مجہول کے معنی دے رہے ہیں، اس لیے ان کے مجہول نہیں آتے. ٹھیک. ٹھیک. ویسے میں نے بنا دیے ہیں، اگر آپ غور کر رہے ہیں، میں نے لائٹ سے کلر بنا دیے ہیں، لیکن مقصد یہ بتانے کا کہ بن جاتا ہے وہ جو آپ کا فارمولا، اس کے حساب سے بنا لیں آپ. دیکھیں ٹھیک اس ہے. فارمولا کے حساب سے بنانا آتا ہے نا آپ کو. جی. الا ہاں لگائیں جی بالکل. اور پیچھے جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو پیش سے بدل دیں. تو یہ عین کے نیچے زیر آ گئی، لام پہ زبر آ گیا، باقی سب پہ پیش لگا دیں، تو یہ بن گیا انفعلا، انفعلا. اسی طریقے سے اس کا طریقہ کیا تھا، یہ عین پہ زبر لگائیں، لام پہ پیش لگائیں، پہلے والے یا پہ پھر پیش لگا دیں، تو یہ بن جائے گا ینفعلو، ینفعلو. یہ بن جاتا ہے. لیکن انفعلو نہیں ہوگا. نہیں نہیں نہیں. دیکھیں نا، ماضی کے جو ثلاثی مجرد تھا ہاں جی. اس کے اندر آپ فاعل دیکھیں تو کیا بنا تھا، یفعل. نہیں یفعلو. نہیں ہاں نہیں، وہ تو یفعل. مضارع ہے نا. مضارع مجہول کی بات کر رہا ہوں نا، یفعلو بنا تھا نا. ہاں جی، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. ہاں ماضی کا تو فعلا کے ویٹ پہ بنتا ہے نا. فعلا. ٹھیک ہے. وہ تو فعلا پہ ہی بنا، وہ تو میں نے بتایا اس کا اینڈ میں آخر میں زیر لگائیں گے، عین کے لیے اوپر لام پہ ٹھیک زبر ہے. لگائیں گے، یہ ہو گیا ختم. ہاں باقی جی. جس پہ بھی حرکت ہو اس پہ پیش لگا دیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ اس سے بنتا ہے، یہ اس سے بنتا ہے، تو اس سے بنے گا ینفعلا، ینفعلو، سوری ینفعلو. اچھا جی، بہرحال دونوں استعمال نہیں ہوتے. انفعالن ہو گیا اور فعل امر نے بنایا اس سے، تو وہ تو اس سے بنتا ہے. فعل امر تو فعل ماضی سے بنتا ہے نا، ہاں جی. ماضی معروف سے. تو اس کو آپ ینفعل. کر لیں، سسور اخف کر لیں، تو تا سے بنے گا نا، تنفعل بن جائے گا. انفعل. تنفعل، ٹھیک ہے. اور تنفعل کا تا گرا دیں، پڑھا نہیں جا سکتا تو الف لگا دیں، زبر ہے تو زیر لگے گی. انفعل بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ تو ویسے ہی ایز از دی نیچے آ جاتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کو مجزوم کرنا ہے تو لام پہ سکون آ گیا، لا ینفعل. ٹھیک ہے. تو اسم الفاعل اس کا بنتا ہے منفعلون، اور اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا. کیا کرنا ہے آپ نے، سمپلی یہ کرنا ہے کہ یہ جو یا ہے اس کو آپ نے میم سے بدل دینا ہے، اور میم پیش والی. ٹھیک ہے. تو منفعل بن جائے گا. عین کے نیچے زیر آئے گی تو یہ اسم الفاعل ہے، عین پہ زبر آئے گی تو یہ اسم مفعول ہے، اور مفعول کے ویٹ کے اوپر ہی اسم زمان اور اسم مکان بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے اسم زمان اور اسم مکان میں اس کو ڈال دیا.
لفظ تھا جی انکسرا، کسرا لفظ تھا، کسرا سے ہم نے بنایا انکسرا، ینکسرو، انکسارن، انکسار، انکسار کسے کہتے ہیں اردو میں؟ عاجزی، عاجزی. عاجزی. کسرا کا مطلب کیا تھا؟ ٹوٹنا. کسرا کا مطلب کیا تھا؟ ٹوٹنا. ٹوٹنا، ٹھیک ہے نا. تو کسرا اس نے توڑا، ٹوٹا ہوا. کسرا کا ترجمہ تھا اس نے توڑا. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور ان کسرا کا ترجمہ تھا وہ ٹوٹا. ہم، ٹھیک. ٹھیک. اور انکسار کا ترجمہ کیا ہوا؟ ٹوٹا ہوا. ٹوٹنا. 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 جی. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی انکساری اسی کو کہتے ہیں جو بندہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کے سامنے اکڑ کے کھڑا نہیں ہوتا، وہ بالکل نیچے لگا ہوا ہوتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ، اسے کہتے ہیں انکسار. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. یہاں سے لفظ گیا ہے انکسار وہاں پہ. ہم. انکسر اور لا ینکسر اس کے امر اور نہیں بن گئے. اور منکسر، منکسرن اور منکسرن، یہ ہمارے پاس اس کے بن گئے اسم الفاعل، اور اس میں جو ظرف ہے اس کا ظرف. بن گیا. انکسر یہ فعل امر آ رہا ہے، انکسر تو توڑ. ٹھیک ہے نا. جی. چلو باقی لکھی نہیں ہے. انقلب تو پلٹ، انقطع تو کاٹ، انفتح تو کھول. باقی دو لکھے ہی نہیں ہیں. انتظر تو انتظار کر، لا ینتظر، لا تنتظر تو مت انتظار کر. اور اسم الفاعل اس کا ہے منکسر ٹوٹنے والا، اور منقلب پلٹنے والا، اور منقطع کاٹنے والا. ٹھیک ہے. اسی کو جو ہم اس میں زمان مقام میں لے کے جائیں گے تو منکسر، سر نہیں سر، منکسر. اب کیونکہ یہ مفعول بن کے نہیں آ رہا، اس کا ترجمہ ہم کریں گے اس میں زمان کے ساتھ یا اس میں مکان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو جس وقت توڑا جائے منکسر، یا جس جگہ توڑا جائے وہ منکسر، دونوں کو منکسر کے فارم میں لائیں گے. منقلب جس وقت یا جس جگہ پلٹایا جائے. منقطع جس وقت یا جس جگہ کاٹا جائے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وقت اور جگہ، زمان اور مکان ہے. زمانے کے لحاظ سے بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور مکان کے لحاظ سے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ترجمے جو لکھے ہوئے ہیں یہ ایز از اپلائی بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک جنرل ترجمہ ہے اس کا. ہو سکتا ہے منکسر استعمال ہی نہ ہوتا ہو، اور ہو سکتا ہے استعمال ہوتا ہو کسی چیز کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ٹھیک. لفظ ہے جی صرفہ، صرفہ باب انفعال سے. جی کریں اس کی گردان. ماضی میں کیا بنے گا؟ اس کا ماضی انصرف، انصرفہ. انصر، انصرفہ. جی. ین، مضارع ہو جائے گا ین صارفہ، ینصرفو، ینصرفو. 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 مصدر اس کا انصرف، نہیں، انصراف. انصراف، نہیں انصراف، انصراف. انصراف، فعل انصراف، امر ہو گیا انصرافن، انصرف. انصرافن، جو آپ کا دل چاہے انصرافن کر لیں یا انصرافن فن کر لیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. انصرافن. اور فعل امر اس کا بنتا ہے انصرف. انصرف. انصرف، نہیں، نہیں اس کی کیا بنے گی؟ لا، لا ینصرف. لا ینصرف. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا صرفہ کا؟ زیادہ خرچ خرچ کرنا. خرچ کرنا. ہاں جی. لا پھر جانا. ہاں، اس کا معنی بنتا ہے انصرفہ کا. لا انصراف کا مطلب پھر جانا. اچھا. صلخہ، انسلخہ، ینسلخو، انسلاخن، انسلخ. اور لا ینسلخ اس کا مطلب ہوتا ہے نکل بھاگنا، نکل کر بھاگنا. اب یہ ڈکشنری سے میننگ آپ کو مل جائیں گے ہر چیز کے. باعثا، ان باعثا، ین باعثو، ان بیاسن، اور ان باعث، لا ین باعث. اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھ کر کھڑا ہونا. یہ باعثا کا مطلب، ویسے باعثا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعثت سے ہے نا، بھیجنا. مطلب زندہ جب کیا جائے گا یوم باس. یوم البعث کو ہوتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا. قیامت کا دن جب سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. تو بیسیکلی اگر کوئی مر جائے نا، اس کو
دوبارہ اٹھانا، یعنی مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ زیادہ تر استعمال کرتا ہے لفظ بعثا، زیادہ تر قرآن پاک میں. ٹھیک. لیکن سے مبعوث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک چیز جس میں جان نہیں تھی اس میں جان ڈالی گئی، ایسے ہی ہے نا. یعنی ایک ٹھیک. جو مبعوث کس چیز کو کہتے ہیں؟ مبعوث کہتے ہیں جب بعثت ہوئی ہے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تب سے نبی تھے، لیکن ان کو یہ اجازت دی گئی کہ اب تو آپ نے نبی کا اقرار کر دینا دنیا کے سامنے جا کے، یعنی اب آپ نے آج کے دن سے یہ بتانا ہے سب کو کہ میں نبوت کا اعلان کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ایک بندے کو بتانا ہو، چاہے وہ پہلے بندے سے شروعات کرنی ہو، وہ ٹائم وہ ٹریگر کرنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج سے آپ یہ کام شروع کریں، وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بعثت کا ٹائم سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے نا، تو مبعوث ہوئے اس پرٹیکولر ڈے پہ. تو مقصد اس کا یہ ہے بعثہ کا کہ وہ اس پرٹیکولر ٹائم سے یہ کام شروع ہوگا. تو جہاں پہ بھی ذکر ہے نا، جس طرح کسی کو موت دی گئی اور اس کے بعد پھر اسے کہا گیا کہ اٹھ کر کھڑا ہو جا اور اب یہ کام کرنا شروع کر، تو وہاں پہ لفظ بعثہ کا استعمال ہوا. ٹھیک ہے، تو اٹھ کھڑے ہونا. قدرہ، قدرہ ان قدرہ ین قدرو ان قدارن، اور پھر اس کے امر بنتا ہے ان قدر اور لا ین قدر. اس کا مطلب ہے گدلا ہونا، پانی کا گدلا ہونا. فلکا، جی فلکا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فلک تو آسمان کو کہتے ہیں نا، فلک. فلکا ان فلکا ین فلکو سورہ فلک. ان فلک، ان فلک اور لا ین فلک. جی قل اس اعوذ پہ پڑھتے ہیں برب آپ الفلق. سورہ فلک ہے کیا ہے؟ وہ تو آسمان ہی ہے نا، رب الفلک، آسمان کا رب. فلک، ہاں جی فلک، ہاں پھٹ جانا، اچھا. پھٹ جانا. ہمارا، ان ہمارا، ان ہمارا ین ہمرو ان ہمارن ان ہمر لا ین ہمر. جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمیرا؟ ہمیرا کا مطلب ہوتا ہے زور سے بارش ہونا، بارش ہونے کو کہتے ہیں. فسما، ان فسما ینفسمو انفسام، انفسم لا ینفسم ٹوٹ جانا. طلقہ، ان طلقہ ینطلقو انطلاقن انطلق لا ینطلق روانہ ہونا. کعرہ، ان کعرہ ینکعرو انکعارن انکعر لا ینکعر جڑ سے اکھڑنا. ان بجسا ین بجسو ان بجاسن، ان بجس اس کا فعل امر ہے، لا ین بجس پھوٹ نکلنا. ٹھیک ہے، زمین سے کسی چیز کا پھوٹ کر نکلنا، چشمے کا بھی ہو سکتا ہے اور مٹی سے جو پودا نکلتا ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ڈکشنری، یہ ورڈز ہیں جو استعمال ہوئے، میں اس لیے یہاں پہ ڈال دی ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ تو اس وزن کے اوپر یہ لفظ آ رہے ہیں. اور آپ کو میں نے ویسے بھی بتایا کہ لفظ بہت کم ہے جو اس میں استعمال ہوئے. 63 تو ٹوٹل ٹائم استعمال، ٹائمز، ورڈز نہیں ٹائمز، تو شاید یہی لفظ ہوں ٹوٹل جو آپ نے دیکھ لی ہیں. تو اگر آپ ان کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں اور لفظوں کو یاد کریں، ترجمے ان کے یاد کریں کس کس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں، تو یہ تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو ٹھیک. نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں اس کے 2 باب ہمارے جو رہ گئے ہیں مین باب یہ ختم کرتے ہیں کل کے لیکچر میں، اور پھر پرسوں سے انشاءاللہ سورہ یاسین کو شروع کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس جو ہیں وہ اور دیکھتے رہیں گے. کافی ٹھیک. ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں انشاءاللہ، ان کو پھر ہم انشاءاللہ. جیسے جیسے ٹائم ملے گا